جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر ایمان لایا. یہ جوڑ کر کے کئی جگہوں پر آیتیں آئی ہیں اور احادیث میں بھی اس طرح کی باتیں آئی ہیں. اللہ پر ایمان لانا اور قیامت کے دن پر ایمان لانا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلمان کے لیے آخرت پر ایمان رکھنا کتنا اہم ہے. اللہ پر تو ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، لیکن اگر آخرت پر وہ یقین نہیں رکھتا تو گویا کہ وہ مسلمان ہی نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں. قیامت کے دن پر ایمان لانا یہ ہمارے بنیاد میں سے ہے، اسلام کی جڑوں میں سے ہے. سب سے پہلے تو ہر مسلمان کو اپنا عقیدہ معلوم ہونا چاہیے کہ عقیدہ کہتے کسے ہیں. میرے عزیزو، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کیا ہے؟ آپ جب پوچھیں گے اور یا سیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا 7 چیزوں پر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے. اور یقین دل سے رکھا جاتا ہے، یقین کا تعلق دل سے ہے. وہ 7 چیزیں کیا ہیں جس کو خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے؟ اللہ پر یقین رکھنا، دوسرے اللہ کے فرشتوں پر یقین رکھنا، تیسرے اللہ کی کتابوں پر یقین رکھنا، چوتھے اللہ کے رسولوں پر، تمام نبیوں اور رسولوں پر یقین رکھنا، پانچویں قیامت کے دن پر یقین رکھنا، اور چھٹے تقدیر پر یقین رکھنا. جو کچھ بھی ہماری زندگی میں اچھا یا برا ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا. اور 7ویں چیز ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین رکھنا، جس کو ایمان مفصل بھی آپ کہتے ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ عربی کا میں نے ترجمہ کر دیا، جو 7 چیزیں میں نے آپ کو گنایا ہے. ایمان مفصل میں 5ویں نمبر پر جو عقیدہ ہے ہمارا وہ قیامت کے دن پر یقین رکھنا. اس میں ذرا برابر بھی کسی نے شک کیا تو اس کا ایمان ہی ختم ہو گیا. قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی اگر سوچتا بھی ہے، شک کرتا ہے. اسی لیے قرآن کی آیت 17ویں پارے کی میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، سورہ حج کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا. قیامت آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ فرماتا ہے قیامت آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. قرآن کہتا ہے اور اللہ بے شک جتنے لوگ بھی قبروں میں ہیں سب کو دوبارہ اٹھائے گا. جو بھی قبروں میں ہیں ان سب کو اٹھایا جائے گا. یہ قیامت کے دن کا تذکرہ قرآن پاک میں بیشتر مقامات پر ہے. میں اپنی بساط کے مطابق ہی عرض کروں 30 پاروں میں قرآن کے کوئی پارہ ایسا نہیں جو قیامت کے ذکر سے خالی ہو. کوئی پارہ نہیں ہے. ہر پارے میں قرآن پاک میں قیامت کا ذکر ضرور آیا ہے. میرے عزیزو، مسلمان کے لیے جب یہ بتایا گیا کہ قیامت کا آنا حق ہے تو اب اس کے متعلق معلومات بھی حاصل کرنا مسلمان کا ہی فریضہ ہے. ہمیں معلوم کرنا چاہیے یہ قیامت کیا چیز ہے، کیسے آئے گی، اس کے بعد کیا ہوگا. مختصر سی باتیں بیانات میں ہم سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو معاشرے میں اپنے مدینہ طیبہ میں، مکہ مکرمہ میں جو جان ڈال دی ان کے درمیان، کون سی ایسی چیز جو سب سے زیادہ ان کے دلوں کو موہ لیتی تھی؟ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موعظت حسنہ جو آخرت پر میرے آقا بیان کرتے تھے. آخرت پر میرے آقا کے کثرت سے بیانات ہیں جس کی وجہ سے دل موم ہو جاتا تھا، نرم ہو جاتا تھا. یہاں تک کہ اگر کوئی زور سے ہنستا بھی تھا تو حضور یہ پوچھتے تو نے آخرت کی کتنی تیاری کر لی؟ آخرت کی تو نے کتنی تیاری کری؟ ہر بات کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخرت سے جوڑ کر کے رکھا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخرت کا تذکرہ اتنا فرمایا. میں آپ کو ایک بات چیلنج کے ساتھ کہہ دوں، اگر ہمارے اسلامی عقیدے میں قیامت کا ذکر نکال دو تو اسلام پورا کھوکھلا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. کیوں جانتے ہیں؟ ہمارا سارا دار و مدار قیامت سے جڑا ہوا ہے. آج آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھ کر کے دوڑے دوڑے جا رہے ہیں تو آپ کو ڈر ہے کہ میرا حساب ہونے والا ہے. آپ چوری سے بچتے ہیں تو اسی بات سے کہ آپ کو ڈر ہے کہ اللہ کے ہاں حساب ہونا ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے. ہمیں سب کو 14 صدیوں سے
اسی بات کا ڈر سنایا گیا ہے کہ ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سامنے لائے گا. جو پوری سورہ ہے زلزال، اللہ فرماتا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین میں زلزلے آ جائیں گے اور اپنی بوجھل چیزیں سب زمین باہر نکال دے گی. یومئذ تحدث اخبارها، اور یہ وہ دن ہوگا کہ زمین اپنے اندر کی ساری چیزیں خبر دے گی باہر. جو کچھ بھی رب تبارک و تعالیٰ نے اسے امانت کے طور پر دیا. اور پھر یہ آیت میں یومئذ یصدر الناس اشتاتا، جماعت در جماعت لوگوں کو لایا جائے گا میدان میں، لیروا اعمالهم، تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، جو رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کیا ہوگا اللہ اسے وہ بھی دکھائے گا، اور جو رائی کے دانے کے برابر برائی کیا ہوگا اللہ اسے وہ بھی دکھائے گا. یہ جو ڈر ہے، یہ جو خوف ہے، اسی نے ہم سب کو سیدھا کر کے رکھا ہوا ہے. اگر قیامت کا تصور نکال دو، آخرت کا خوف نکال دو، تو پھر آدمی جو چاہے وہ کرے گا. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھے حیا نکل جائے، اللہ سے ڈر نکل جائے، تو تو جو چاہے وہ کر لے، جو چاہے کر لے. میرے عزیزو، اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ آخرت کا تصور، آخرت کا خوف. کاش ہم اپنے بچوں کو پولیس، بڈھے اور بڈھیوں اور گڈیوں سے ڈرانے کی بجائے آخرت کا ڈر لگاتے. سیدنا حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، بچپن کی بات ہے، دونوں میں آپس میں کچھ تکرار ہو گئی، جھگڑ پڑے، اور سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس دونوں آئے. ابھی دونوں کی شکایت چل ہی رہی تھی. ماں نے صرف اتنا کہا کہ بیٹا میں یہ نہیں جانتی کہ تم میں سے پہل کس نے کیا، غلطی کس نے کیا، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن اللہ تم سے روٹھ جائے ایک دوسرے کو منا لو. سبحان اللہ. یہ بچوں کی تربیت ہوتی تھی. یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے جہاں بچوں کی تربیت میں بھی 4 سال کے 5 سال کے بچوں کو یہ ڈر سنایا جاتا تھا کہ اللہ کہیں تجھ سے روٹھ نہ جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے. عزیزان گرامی وقار، اسلام کا پورا مدار آخرت پر ہے. ہم یہاں جو جی رہے ہیں اسی انتظار میں تو جی رہے ہیں، ہماری اصل زندگی یہ نہیں ہے. میں یہ قیامت کی تذکرے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قیامت ہے کیا اسلام میں. قرآن پڑھو آپ، جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کے آنے کے متعلق بیانات فرمائے ہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، کھڑکا دینے والی. فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دل دہلا دینے والی. تو کیا جانے کہ دل دہلانے والی کیا چیز ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ وہ دن ہوگا جب ہر جگہ سے کھڑک کی آواز آئے گی، کھڑکانے والی آواز آئے. یہ وہ دن ہوگا جب لوگ ٹوٹے پتنگوں کی طرح ادھر ادھر بکھرے ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور بڑے بڑے پہاڑ روئی کے پھائے کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یہ وہ دن ہوگا. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن کے متعلق، قیامت کے کئی نام آئے ہیں قرآن میں. یوم القیامہ ہے، اور اللہ رب العزت نے قسم یاد فرمائی لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے قیامت کے دن کی. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان کیا یہ سوچ کر کے بیٹھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں نہیں جما سکیں گے، ہم اس کی ہڈیاں نہیں جمائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم تو قادر ہیں، ہر پور کو جوڑ دیں گے، ہر ٹکڑے کو اللہ رب العزت جوڑ دے گا. یہ قیامت کے دن کے متعلق سورہ قیامہ میں بھی تذکرہ ہے. پوری سورہ کا نام قیامہ ہے. اور قرآن پاک کی ابھی میں جلد سے آپ کی طرف آؤں گا، میں اکتاہٹ میں آپ کو نہیں لے آؤں گا. اب قرآن کی آیتیں کم از کم 100 آیتیں میں تلاوت کر سکتا ہوں قیامت کے متعلق. اتنا تذکرہ ہے قرآن پاک میں قیامت کے متعلق. ارے جو نماز آپ پڑھتے ہو شروع میں ہی مجھے بتاؤ کوئی رکعت آپ کی سورہ فاتحہ سے خالی ہوتی ہے؟ آپ سب سے پہلے اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے.
اس کے بعد سیدھے جس کا تذکرہ آتا ہے وہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، یوم جزا کا مالک، قیامت کا ہی تذکرہ آ گیا۔ اللہ کی صفت بیان کرنے میں، اللہ کی تعریف بیان کرنے میں بھی سب سے پہلی چیز کیا آئی؟ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، وہاں پر اللہ انسانوں کا بھی مالک ہے، زمین کا مالک ہے، آسمانوں کا مالک ہے، وہ ساری کائنات کا مالک ہے، لیکن رب نے تذکرہ کس کا فرمایا؟ یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ اس لیے کہ یہ کوئی بہت ہی بڑی چیز ہوگی تبھی تو اس کا تذکرہ آیا ہے، مالک یوم الدین۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں بادشاہت کا ذکر جہاں جہاں بھی آئے گا، دنیا کی بادشاہت یہ چند سالوں کی ہو سکتی ہے، چند دنوں کی ہو سکتی ہے، لیکن قیامت کے دن کے متعلق قرآن میں ہے وہ یوم محشر ہوگا جب رب تبارک و تعالی ندا دے گا بندوں کو، لمن الملک اليوم، آج کے دن کی بادشاہت کس کی ہے؟ بتاؤ لوگوں کو، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ پھر رب تعالی خود ہی جواب دیتا ہے، للہ الواحد القہار، ایک قہر کرنے والے خدا کی آج بادشاہت ہے، سخت پکڑ کرنے والے خدا کی آج بادشاہت ہے۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارا جائے گا، این الجبارون، کہاں ہے وہ جو گھمنڈ میں اکڑ کر کے چلتے تھے؟ آ جائیں۔ کہاں ہے وہ جو دنیا میں سینہ تان کر کے بادشاہ بنتے تھے؟ آ جائیں۔ میرے عزیزو، ایک دن تو ہے جو روز جزا جس کو کہیں، میں نام گنا دوں اگر قیامت کے، سن لے، یوم الدین اس کو کہا گیا، یوم القیامہ ہے، یوم النشور ہے، یوم البعث ہے، اور یوم التناد ہے، یہ سب قیامت کے نام ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تذکرے جو فرمائے الگ الگ انداز میں ہیں۔ وہ ایک سخت دن ہے، سخت دن ہے، اور ایسا سخت دن ہے جس کے متعلق قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہے، 50,000 سنۃ مما تعدون، جس کو تم گنتی کرتے ہو، یہ بھی قرآن میں آئی، 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے جلد بازی کی، تم حساب دیتے کھڑے رہ جاؤ، کھڑے رہ جاؤ۔ میرے عزیزوں، اندازہ کرو، 50,000 سال کہہ رہا ہوں میں۔ ابھی یہ دنیا کا اگر کیلکولیشن کریں تو بعض محدثین ہیں آج بھی جنہوں نے کیلکولیشن کر کے اپنے تخمینے سے بتایا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک 7,000 سال نہیں ہوئے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کے جو ایام ہیں 7,000 سال نہیں ہوئی۔ یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں 1,00,000 سال 2,00,000 سال، اٹکل پچھو مارو، کون پوچھنے والا ہے؟ ہاں، اسی طرح سے اب بھائی میں زمین میں یہاں گاڑ دیا کھمبا اور کہا یہ پوری دنیا کا سینٹر ہے، کون ناپنے والا ہے؟ اس طرح سے بہت سارے اٹکل پچھو تو مارے جاتے ہیں۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو علم غیب سے تعلق رکھتی ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے وہ باتیں صرف انبیاء ہی کر سکتے ہیں جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کو سائنس بھی مانتا ہے، میٹا فزکس اس کو کہتے ہیں، ما بعد الطبعیات۔ ہر ایک ہے میٹیریل ورلڈ جس کو آپ محسوس کر سکتے ہو، تو سائنس صرف میٹیریل ورلڈ کی بات کرتا ہے، جو پکڑ کے معلوم کر سکتے ہیں، دیکھ کے معلوم کر سکتے ہیں، محسوس کے معلوم کر سکتے ہیں، میٹیریل ورلڈ ہے۔ اور جو میٹا فزکس ہے اس کے بارے میں تو ایسے شخص کی ضرورت ہے جو بغیر دیکھے بتا سکتا ہو، اور وہ اللہ کے انبیاء ہیں۔ عزیزان گرامی اوقات، اسی طرح سے میں اب جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ 7,000 سال، چلو میں بھی اس کو یقینی بات نہیں کہتا، یہ تخمینہ ہے، لیکن جو قیامت کے دن کا کیلکولیشن بتایا گیا وہ اتنا لمبا ہے کہ 50,000 سال کے برابر کا۔ تم کھڑے رہو، سب کا حساب ہوگا۔ اور رب تبارک و تعالی نے وہاں کے متعلق فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ وہ دن ہوگا جب ماں اپنے بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ماں اپنے بیٹے سے، دوست اپنے دوست سے جان چھڑا کے بھاگ رہا ہوگا، تب بھاگ رہے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا ہی تذکرہ فرماتا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو،
سارے دوست سارے خلیل اس دن دشمن ہو چکے ہوں گے، ایک دوسرے کو کوئی منہ نہیں ملانا چاہتا، سب اپنے اپنے حال میں ہیں، الا المتقین، ہاں پرہیزگار آپس میں اس وقت بھی دوست ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اولیاء کاملین کا معاملہ الگ ہے، یہ قیامت کے دن کے متعلق رب تعالیٰ فرماتا ہے وہاں سب بکھرے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کو کسی کی فکر نہیں، اپنی پڑی ہے سب کو، ماں اپنے بیٹے کو نہیں دیکھنا چاہتی ہی۔ یہی تذکرہ قرآن پاک میں چند آیتیں برکت کے لیے تلاوت کرو، اور پھر جو مجھے حکم ہوا ہے اس بات پر میں عرض کروں گا۔ قیامت کے متعلق رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ سارے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے، اور پھر کیسے آئیں گے وہاں پر؟ سورہ کہف میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ إِلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم صف در صف لائے جاؤ گے، صف در صف لائے جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا جیسے ہم نے تم کو پہلے پیدا کیا تو ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے، بغیر لباس کے آؤ گے، قیامت کے دن بغیر لباس کے اٹھائے جائیں گے۔ اس کے متعلق حدیث میں حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا بھی تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بغیر لباس کے ہوں گے؟ کیا اس کا معنی ہے؟ کیا ایک دوسرے کی طرف لوگ دیکھ رہے ہوں گے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ وہاں لوگوں کو اس کا خیال ہی نہیں ہوگا کہ کون کس حالت میں ہے، کیونکہ اپنے اوپر جو پڑی ہوئی ہے وہ کہاں کس کا جسم دیکھ رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ قیامت کے متعلق رب تعالیٰ نے پھر فرمایا کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، جب زمین پوری ہلا دی جائے گی اور اللہ کے فرشتے بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے اور وہ صف کے صف لگا کر کھڑے ہو چکے ہوں گے، اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُفِخَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب پہلی پھونک ماری جائے گی، یہ سور کے بارے میں ہے، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو پہاڑوں کو الٹ پلٹ کر دے گا۔ قرآن کی آیتیں میں صرف برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، رب تعالیٰ فرماتا ہے جب سورج پھٹ جائے گا اور تارے بکھیر دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، آسمان پھاڑ دیا جائے گا، آسمان پھاڑ دیا جائے گا، یہاں تک کہ سورج پھٹ کر کے انگارے اگل رہا ہوگا، جو بھی ہوگا، زمین اٹھا دی جائے گی، پہاڑ بکھیر دیے جائیں گے۔ یہ تمام معاملات قیامت کے ہیں کہ کس طرح آنے والی ہے۔ دل دہلا دینے والی جو بات آئی اس پر میں نے یہ تفسیر عرض کیا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا القاریعۃ ملقاریعہ، وہ دل دہلا دینے والی ہے، تم کیا جانو کہ دل دہلانے والی کیا چیز ہے۔ میرے عزیزو، اتنی باتیں جو میں نے عرض کیا، یہاں ایک پٹاخہ اڑے تو کتنوں کا دل دھڑکتا ہے، وہ قیامت کے سور پھونکے جائیں تو نہ جانے کیا کیا ہوگا، کیسے کیسے دل دہلیں گے۔ ہاں، دل ہی نہیں دہلیں گے۔ سنو، اور قرآن کہتا ہے یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ دن ہوگا جب تم دیکھو گے حاملہ عورتوں کے بچے باہر نکل آئیں گے۔ قیامت کے دن کے متعلق وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اپنا حمل باہر نکال دے گی عورت، ڈر کے مارے بچے باہر نکل چکے ہوں گے۔ اب اندازہ کرو دلوں کا حال کیا ہو چکا ہوگا۔ یہ قیامت ہے، قیامت آنے والی ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، سورہ قمر میں اللہ نے فرمایا قیامت بہت قریب آ گئی، چاند پھٹ گیا۔ اور 17ویں پارے میں رب تعالیٰ نے شروع میں یہ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت قریب آ گئی اور لوگ ابھی بھی غفلت میں ہیں، ابھی بھی غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ آیات بینات ہیں قرآن عظیم کی، جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے قیامت کو یقینی طور پر بیان فرمایا، یقین کے ساتھ جانا قیامت آنی ہے۔ اب یہ جب ہمارا عقیدہ بنا تو اب ہم آتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی۔ یہ علم تو ایسا ہے جس کو اللہ نے اپنے پاس سیکیور رکھا، محفوظ رکھا۔ قرآن کی آیت تو یہی بتاتی ہے ان اللہ عنده علم الساعۃ،
بے شک اللہ کے نزدیک اس کا علم ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یہ علم کسی کو دوں گا بھی نہیں، یہ نہیں فرمایا. ہاں اللہ کے پاس ہے اس کا علم، لیکن وہ اپنی عطا سے چاہے تو اپنے رسول کو بھی دے سکتا ہے. یہ مسئلہ حل ہو گیا. کسی کے ذہن میں یہ بات نہ رہے کہ رسول کو معلوم نہیں تھا. ہاں ہم یہ کہیں گے ذاتی طور پر اللہ کے سوا کسی رسول کسی نبی کو نہیں معلوم، لیکن رب کے بتانے سے جس رسول کو بھی چاہے علم ہو جائے گا. کیونکہ اسی آیت میں اللہ نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا. 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم کسی کو نہیں. 21ویں پارے کی آیت ہے یہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. اللہ فرماتا ہے کوئی نہیں جانتا بارش کب ہوگی. قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، بارش کب ہوگی. ویعلم ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم. کل کیا ہونے والا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم. کون کس زمین پہ مرنے والا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم. یہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم دوسروں نے بھی بتایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں خود خط کھینچ کر کے بتایا ہے کہ کل یہاں ابو جہل مرے گا. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہاں کیا کہو گے؟ اللہ تو فرما رہا ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم کون کہاں مرے گا. رسول کیسے بتا رہے ہیں؟ وہاں ہم یہی کہیں گے رسول اپنے سے نہیں بتا رہے، اللہ کی عطا سے بتا رہے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیان فرمایا تو وہ جانتے ہیں. اسی طرح ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، جبکہ آج سائنس اتنی ترقی کر چکا ہے ڈاکٹر بھی بتا سکتا ہے. تو یہ علم اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم ہے. اگر اللہ نہیں چاہتا تو یہ علم کبھی کسی کو نہیں ملتا. ہاں تو یہ علم کے ذریعے سے اللہ کی عطا سے کوئی جان سکتا ہے. بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ جس حدیث کو لے کر کے یہ معاملات آئے کہ حضور کو بھی نہیں معلوم، اسی حدیث سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. ایک بار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے صحابہ کے ساتھ فرماتے ہیں صحابہ کہ اچانک ایک آدمی ہمارے درمیان آیا اور محفل میں حضور کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا، یہاں تک کہ اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنے سے ملا لیا، اتنا قریب ہو کر بیٹھ گیا اور آتے ہی سوال کرنے لگا. وہ صحابہ کہتے ہیں، حضرت عمر خود کہتے ہیں ہم میں سے اس کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، وہ مدینے کا بھی نہیں دکھ رہا تھا، اور اگر باہر سے آیا ہے تو سفر کے آثار بھی اس کے چہرے پر نہیں تھے. گھوڑے پر آیا ہو تو دھول میں اٹا چہرہ لے کر کپڑوں پر گرد و غبار کے آثار ہوتے، وہ بھی نہیں دکھ رہا تھا. تو ہم تعجب میں تھے. بہرحال خاموش بیٹھے رہے. محفل میں آنے والے اس شخص نے پہلا سوال کیا، مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں نے ابھی شروع میں ہی بیان کر دیا ہے، 7 چیزوں پر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر، رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا، یقین رکھنا، اس کا نام ایمان ہے. تو اس شخص نے کیا کہا؟ صدقت یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بالکل سچ کہا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم تعجب میں تھے، خود ہی سوال بھی کر رہا ہے، خود ہی تصدیق بھی کر رہا ہے. اس کے بعد دوسرا سوال اس نے کیا، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو اور حج کرو. اور پھر تیسری مرتبہ اس نے سوال کیا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عبادت اللہ کی ایسی کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ کر سکو تو ایسی عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس تصور کے ساتھ عبادت کرو. یہاں عبادت کا ذکر ہے، نماز کا نہیں. ہر عبادت میں یہ خیال ہونا چاہیے، ہر عبادت میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب 3 سوالات یہ ہو گئے، یہ بیسک تھی. یہ پورا ایمان، اسلام، احسان، تینوں چیزیں آ گئی اس کے اندر. اور یہی 3 ہی پر اگر تم اکتفا کر لیے تو کامل مسلمان بن کر کے دنیا سے جاؤ. ایمان کو سمجھ لیں، اسلام کو سمجھ لیں اور احسان کو سمجھ لیں. لیکن 4تھے نمبر پر اس سائل نے، سوال کرنے والے نے ایک اور سوال کیا، متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟
یہی ایک معرکۃ الآراء سوال ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جو فرمایا، بعض لوگ اس کو ہیرا پھیری کر کے ترجمے کرتے ہیں. مل مسئول اعلم منہا بالسائل. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے تم پوچھے ہو اور تم پوچھنے والے. سائل وہ ہے اور میں پوچھا گیا ہوں، مسئول میں ہوں، سائل تم ہو. تو فرمایا سائل کو جتنا اس بارے میں معلوم ہے مسئول کو بھی اتنا علم ہے. اس کا یہ ترجمہ ہو سکتا ہے. یہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سائل سے زیادہ مسئول کو معلوم نہیں ہے، زیادہ جانتا نہیں. بہرحال یہ گتھی سلجھے گی آگے کی بحث سے. تو اب سوال کرنے والے نے پھر اس کے بعد یہ 4 سوال کر لیے. تو اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے یہ فرمایا قیامت کب آئے گی وہ چھوڑ دو، ایگزیکٹ ڈیٹ پرٹیکولر جو کوئی وقت ہو یہ چھوڑ دو، اس کے آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا وہ میں بتاتا ہوں. یہ ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یتطاولون فی البنیان. تم دیکھو گے کہ ماں اپنے سردار کو جن رہی ہوگی، یعنی بیٹا ماں باپ پر حکومت کر رہا ہوگا. وہ آ چکا دن. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نشانیاں بتانا شروع فرما دی. تم دیکھو کہ ننگے پیر چرواہے کم ذات کے لوگ بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کر رہے ہوں گے. اب یہ اتنی علامتیں بیان کر دی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. اب مختلف جگہوں پر مختلف احادیث میں بہت ساری علامات ہیں. یہاں تک کہ امام حماد رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری کتاب الفتن لکھ دی ہے اس پر. کتاب الفتن علامات الساعہ نام سے پوری کتابیں آ گئی کہ قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہیں. پڑھتے جائیں تو ایک پورا کا پورا باب ہے یہ. اور خود بخاری اور مسلم میں اتنی حدیثیں ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا. ہم اس کو 2 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں. کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں، کچھ بڑی نشانیاں ہیں. علامات الصغرا، علامات الکبرا. قیامت کے آنے سے پہلے کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں، کچھ بڑی نشانیاں ہیں. چھوٹی نشانیاں تقریباً آج تک، ابھی جو میں بیٹھا ہوں اس دن تک میں سمجھتا ہوں پوری ہو چکی جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا. اور ان میں سے بعض ہو سکتا ہے ہو رہی ہوں، میں اپنے علم کے مطابق عرض کر رہا ہوں. اب سنیں، یہاں میں پہلے یہ گتھی سلجھا کر کے آگے اس بحث کی طرف آ جاتا ہوں. یہاں پر کچھ لوگ ترجمے میں ڈنڈی مارتے ہیں کہ رسول کو قیامت کا علم نہیں تھا. دیکھو حضور نے نہیں بتایا، یہ سوالات ہو گئے اور وہ شخص جو آیا تھا وہ اٹھ کر کے چلا گیا. حضرت عمر پریشان تھے، باہر جا کر کے دیکھے وہ نہیں نظر آیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم جبریل یعلمکم دینکم. وہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کر رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے تھے. تو محفل میں بیٹھے ہوئے صحابہ کو دین کا علم دینا تھا، اس لیے جبرائیل آئے. اب میں یہاں پر ایک بات عرض کرتا ہوں، جس کو قیامت کا علم نہیں ہے تمہارے نزدیک، میں آپ کو مخاطب کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، ان لوگوں کو جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیٹ پیچھے کا علم بھی نہیں مانتے، معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں مانتے، میں ان سے یہ کہتا ہوں جو رسول قیامت کب آئے گی یہ نہیں جانتے لیکن آنے سے پہلے کی ساری علامتیں جانتے ہیں. 100 سال بعد کیا ہوگا وہ بھی بتا رہے ہیں، 400 سال بعد کا بھی بتا رہے ہیں، 500 سال کا بھی بتا رہے ہیں، 1400 سال کے بعد کا بھی بتا رہے ہیں. جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر 100 سال بعد ہونے والی بات بتا رہے ہیں، وہ قیامت کا علم کیوں نہیں جانتے؟ تو پھر اگر وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اگر جانتے تھے تو کیوں نہیں بتایا؟ اے نادان سن، اللہ اس کے رسول کے کچھ راز ہیں جو عوام کے لیے نہیں ہے. تم قرآن بھی اٹھا دو، ہر آیت کا ترجمہ تمہیں بھی نہیں معلوم، کسی مفسر کو بھی نہیں معلوم. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آؤ قرآن لے کر کے کاف ہا یا عین صاد کا ترجمہ کیا ہے مجھے بتا دو، ہا میم عین سین قاف کا ترجمہ مجھے بتا دو، الف لام میم کا ترجمہ بتا دو. ان کے ترجمے تمہیں آج تک نہیں معلوم ہو سکے. سارے مفسرین کا اتفاق اس بات پر ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ اور اس کے رسول کے راز ہیں.
اللہ اس کے رسول کے راز ہے. اسی طرح قیامت کا علم بھی اللہ اس کے رسول کا راز ہے. قوم کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کون سے دن آئے گا، قوم کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا. یہ بہت اہم ہے، یہ بہت اہم ہے. عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو بتاتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی کتنی بڑی رہنمائی فرمائی، رہبری فرمائی. میں ناندیڑ شہر میں بیٹھا ہوں. اب یہاں سے مجھے نکل کر کے جانا تھا اورنگ آباد، اور آپ نے مجھے بتایا یہاں سے بیٹھنے کے بعد کہ اورنگ آباد آ جائے گا، فلاں وقت پر آ جائے گا، 2 گھنٹے میں آ جائے گا، 4 گھنٹے میں آ جائے گا. آپ نے بتا دیا 4 گھنٹے کے بعد آپ کا شہر آ جائے گا. میں بیٹھا رہا 4 گھنٹے کا انتظار کرتے کرتے. گھڑی آگے بھی ہو سکتی، پیچھے بھی ہو سکتی ہے، میرا کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اچانک اورنگ آباد آیا، مجھے خبر ہی نہیں پڑی. لیکن بتانے والا اگر یہ کہتا اورنگ آباد آنے سے پہلے جو ہے فلاں شہر آتا ہے، اس سے پہلے ایک اور گاؤں آتا ہے، اس سے پہلے کچھ بلڈنگیں دکھتی ہیں، پھر جھاڑ دکھتے ہیں، پھر پہاڑ دکھتے ہیں، جو کچھ بھی ہے، تو میں ہر ایک چیز کو دیکھتے دیکھتے الرٹ ہوتا چلا جاتا اور اپنے شہر کی میں تیاری کر رہا ہوتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ قیامت نہیں بتائی، علامات بتائی تاکہ ہر مومن اس قیامت کی تیاری کر سکے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کرانا چاہا، اس لیے تو ہمیں علامات بتائے. اب سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا ان چھوٹی نشانیوں میں سے وہ بڑی دردناک بھی ہیں اور ہمارے لیے بعض تو عبرت کے لیے بھی ہیں. عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم دیکھو گے ماں باپ کی نافرمانی کثرت سے ہونے لگے گی، اور یہ ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی. یہاں تک کہ صحابہ اکرام ان باتوں پر تعجب کرتے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعض احادیث یہ بھی ہیں کہ قتل بڑھ جائے گا، حرج بڑھ جائے گا. حرج کہتے ہیں قتل کو، حضور اکرم کی حدیث میں کہ حرج بڑھ جائے گا، قتل بہت زیادہ ہوگا. صحابہ نے پوچھا قتل تو اس زمانے میں بھی ہوتا ہے، جنگیں بہت ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ قتل الگ ہے. اس قتل کی بات کر رہا ہوں جب بھائی اپنے بھائی کی گردن مارنے کے لیے بے تاب رہے گا، یہاں تک کہ لوگ صرف اپنی بھوک مٹانے کے لیے انسانوں کا گوشت ٹکڑے کریں گے. قتل بڑھ جائے گا. اور آپ کو اگر میں بتاؤں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے مطابق میں سمجھتا ہوں ورلڈ وار فرسٹ اور ورلڈ وار 2 میں، سیکنڈ میں جتنی جانیں گئیں پوری دنیا کی تاریخ میں اتنی جانیں کبھی نہیں گئی ہیں. فرسٹ ورلڈ وار میں 2 کروڑ لوگ مرے ہیں، تقریباً 20 ملین. اور سیکنڈ ورلڈ وار میں 50 ملین لوگوں کی جانیں گئی ہیں، 5 کروڑ کے قریب لوگ مرے. میرے عزیز، یہ عام لوگ نہیں، جانے جانا. اور اس طرح سے کہ لوگ جو ہے اب موت کا لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا، ایسے لگتا ہے جیسے چونٹی مر گئی، مچھر مر گیا، مکھی مر گئی. پہلے کسی کی موت پر سارے لوگ کان کھڑے کرتے تھے اور احساس ہوتا تھا، اس کے لیے تعزیتیں ہوتی تھی. اب بغل میں مر کے چلا گیا، لوگ دوسرے دن بھول گئے، اپنے معمول پر آ گئے. موت بھی عام ہوگی، قتل بھی عام ہوگا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بھی ہے گانے باجے کی کثرت ہو جائے گی. گانے باجے کی کثرت آج آپ نہیں دیکھتے. شاید یہ میوزک ورلڈ اس زمانے کا سب سے زیادہ ٹاپ پر جا چکا ہوگا. بلکہ پہلے کے دور میں اگر کوئی گانے والا محفل میں آتا تو منہ چھپاتا رہتا، لوگ اس کو تانا دیتے. جیسے طوائف آ گئی ہو، مخنث آ گئے ہو تو لوگ اس سے چڑھتے تھے اور دکھا دکھا کر کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہوں گے ارے یہ بازاری عورت ہے، یہ طوائف ہے، فلاں ہے. تو پہلے گانے والے کو اس طرح سے لوگ دیکھتے تھے. ارے آج تو فیشن ہے، سٹار ہے. جو جتنا گا لیا، ناچ لیا، وہ لوگوں میں سنگر اور پاپ سنگر، ٹاپ سنگر، سٹار سنگر جو بھی بنتے چلے گئے. گانا آج کا فیشن ہو گیا اور لوگ اس پر اپنے آپ کو فخر محسوس کرنے لگے. یہی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ گناہوں کو نیکیاں سمجھ کر کرنے لگے. ایک حدیث ہے کتاب الفتن میں، امام محمد نے لکھا ہے، فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا اے مومنو کہ لوگ تمہیں ایمان کا تانا ایسے دیں گے جیسے زانی کو تانا دیا جاتا ہے. یہ کہیں گے انکا مؤمن، انکا امرؤ فیک ایمان، اے یہ دیکھو یہ آدمی ہے، اس کے پاس ایمان ہے. تانا دے کر کے لوگ کہیں گے. ایک وقت یہ آئے گا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
ایمان پر قائم رہنے کی سختی بھی بتائی کہ بہت سخت ہو جائے گا ان کے لیے، بہت سخت ہو جائے گا۔ اب یہ ماں باپ کی نافرمانی، گانے باجے کی کثرت، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں تم دیکھو گے کہ زنا اتنی کثرت سے ہوگا کہ جیسے گدھے اور کتے راستوں پر جوڑا کھاتے ہیں، انسان بھی اس طرح سے کرنے لگ جائیں گے، یعنی کھلے عام زنا ہوگا، لوگ سڑکوں پر اور راستوں پر اس طرح جوڑے کھاتے ہوں گے۔ یہ ابھی جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں، بڑی بڑی سٹیز ہیں، وہاں پر تو یہ عام سی بات ہے، ممبئی ہو، دلی ہو، گوا ہو، یہ سب سٹیز میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاں اقدار اور روایات کی پاسداری کی جاتی ہو، آج بھی بچیاں محفوظ ہوں، لیکن اب یورپین کلچر تو بہت دور کی بات ہے، انڈین کلچر میں بھی یہ ساری چیزیں آ گئی، ایک دوسرے سے چپک جانا، سب کے سامنے معاذ اللہ رب العالمین لوگوں کے خواہشات کو بھڑکانا، یہ کثرت سے ہو گیا ہے۔ اچھا، حدیث کے مطابق میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ زنا عام ہوگا اور راستوں پر ہوگا، میرے عزیزو اگر آپ کھلے عام راستوں پر نہیں بھی دیکھ رہے ہوں گے، ہر نوجوان کے ہاتھ میں انٹرنیٹ دے کر کے انہوں نے فل یہ تمام ننگی صورتیں اور ننگی تصویریں پہنچا دی ہیں۔ آج یہ پورنوگرافی کثرت سے دیکھی جاتی ہے، دنیا کی سب سے زیادہ یوزفل ویب سائٹس پورنوگرافی ہے، بے حیائی کی تصویریں دیکھنا، بلیو فلم دیکھنا، پوری دنیا میں اس کا سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ میں ابھی لاک ڈاؤن کی بات بتا رہا ہوں، لاک ڈاؤن کے درمیان شروع کا مہینہ ہوگا شاید، غالباً اپریل یا مئی میں میرے پاس رپورٹ تھی، میں نے دیکھا، حیرت ہو گئی، پوری دنیا میں سب سے زیادہ لاک ڈاؤن میں لوگ کس میں اپنا وقت بتائیں تو رپورٹ کے مطابق پورنوگرافی میں۔ انٹرنیٹ جو یوز ہوا 90% پورنوگرافی پر یوز ہوا، 10% باقی کاموں کے لیے استعمال ہوا۔ 90%۔ عزیزان گرامی، لاکھوں بلین اور لاکھوں ڈالر اس میں خرچ کیے جاتے ہیں، گندی تصویریں اور گندی فلمیں تمہارے گھروں تک پہنچانے کے لیے۔ اور قرآن نے بھی یہ فرمایا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ سامنے بے حیائی دیکھے ہے، انسانوں کی طبیعت ہے یہ اس طرح سے بے حیائی اور عیاشی دیکھنے کا متلاشی بھی رہتا ہے، تجسس رہتا ہے اس کو۔ اور وہ زمانہ آ جائے گا، زنا کثرت سے اور عام ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، اب تو یہ پاس و لحاظ بھی نہیں رکھا جاتا اسلامی شریعت کے مطابق۔ لوگ اب طلاق کے اس معاملے میں اتنے ہلکے ہو گئے ہیں، بہت سارے مسلمان طلاق کو گالی سمجھ کر کے اپنی عورت کو دے دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جو کہ ہر رات وہ اپنی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ طلاق مکمل ہو گئی، اگر 3 طلاقیں، اس کے بعد اس کے لیے وہ عورت اجنبی، اور اگر اس کے ساتھ وہ رہتا ہے تو وہ زنا کر رہا ہے۔ یہ بھی عام حالات میں اب پائے جا رہے ہیں۔ اور تو اور میرے عزیزوں، مجھے حیرت اس بات کی ہوئی، انگلینڈ سے ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ یہاں ہمارے لڑکا یا لڑکی 16 سال کے ہو گئے، 17 سال کے ہو گئے، اور اگر ان کا بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ نہ ہو تو اس کو فزیشین کے پاس دکھانے کے لیے لے جاتے ہیں کہ چیک کرو اس کو کوئی تکلیف تو نہیں، اب تک اس کا بوائے فرینڈ نہیں ہے، اب تک اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، اس کو ایسا سمجھتے ہیں زندگی کی ضروریات ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ہم اس ڈگر پر آ چکے ہیں جہاں ہم جانوروں کی طرح زندگی گزارے جائیں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کاسیات عاریات، حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں وہ عورتیں جو کپڑا پہن کر کے بھی ننگی ہوں گی، کپڑے پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ کیا مطلب؟ ایسے کپڑے تنگ و چست کپڑے کہ جس میں ان کا پورا فگر دکھ رہا ہو۔ یہ آج رواج ہے، یہ عام رواج ہے۔ میں اور فحاشاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمان گھروں کی بچیوں کی بھی بات کر رہا ہوں۔ عورتیں ہماری بھی اس بات کو پسند کرنے لگ گئیں کہ جسم جتنا دکھایا جائے اتنا اچھا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم میں کثرت سے عورتوں کو دیکھا ہے، سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ ایک حدیث میں یہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کو پستانوں سے لٹکایا گیا ہے اور فرشتے اس کو عذاب اس قدر سختی سے دے رہے ہیں
کہ اس کے پیٹ سے اس کی انتڑیاں اس کے پیٹ کے مقام سے باہر نکلی ہوئی ہیں اور اسے لٹکایا گیا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وجہ بیان فرمائی، یہ وہ عورت ہے جو اپنا جسم کی نمائش کو پسند کرتی تھی اور اسے اس عذاب میں گرفتار کیا گیا تھا. آج وہ کثرت سے بے حیائی رواج پکڑ گئی. آپ دیکھتے ہیں ہماری بچیوں کی بھی مارکیٹ میں ایسے لباس آ گئے جس میں ہاف لباس ہے. چھوٹی سی بچیاں، آپ سمجھتے ہوں گے ان کو پردہ تھوڑی نہ فرض ہے ابھی، لیکن میرے عزیزو دشمن بہت پہلے سے پلان کر رہا ہے، بہت پہلے سے تمہیں بے حیا بنانا چاہتا ہے کہ چھوٹی سی بچیوں کو ایسے کپڑے پہناؤ کہ جوان ہونے تک ان کو اپنے لباس کا خیال نہ رہے، یہ ہر ننگا پن کو بھی قبول کر لیں. ہم نے اپنی بچیوں کو بھی پہنانا شروع کر دیا. مارکیٹ میں جائیں تو بچیوں کے فل کپڑے پوچھیں تو لوگ ہنستے ہیں، ارے ان کو بھی کیا آپ برقع پہنائیں گے؟ نہیں میرے عزیزو، میں اگر اپنی بچی کے لیے پوچھتا ہوں کہ فل سلیوز کا کوئی لباس ہو تو دے دو. چھوٹی سی بچی 4 سال کی 5 سال، مولوی صاحب اس میں ہوتا کیا ہے، آپ ابھی سے بچی پر پابندی لگا رہے ہیں. ہمیں کہتے ہیں بیٹا 4 سال میں اگرچہ اس پر پردہ فرض نہیں، لیکن اسے آدھا ننگا رکھ کر کے میں 20 سال والی عادت ابھی سے ڈالوں. 20 سال میں یہ بچی وہی کرے گی جو بچپن میں کرتی تھی. آپ دیکھیں جس کو جیسے کپڑے پہننے کی عادت ہے ویسے پہنتا رہے گا. آپ پینٹ پہنتے ہیں، اچانک چڈی پہنو بولو، شرم آئے گی، تھوڑا جھجک محسوس ہوگی، آدمی کا ضمیر نہیں گوارا کرتا. اسی طرح جو ہماری اسلامی بچیاں فل لباس پہنتی ہیں، اچانک ان کو کہہ دو کہ ہاف لباس میں آ جائیں، وہ شرم محسوس کریں گی. دشمنوں نے یہ باضابطہ میں نے پڑھا تھا، ایک حاخام یہودی حکیم ہے، 150 سال پہلے اس نے یہودیوں کو جمع کر کے کہا تھا یہ مسلمان بچیاں آوارہ ہوتی نہیں ہیں جلدی، اس لیے کہ ان کے گھروں کا ماحول ایسا ہوتا ہے، کیا کیا جائے؟ تو اس نے کہا چھوٹی بچیوں کے ہی لباس ان کے آدھے آدھے بناؤ تاکہ بچپن سے ان کو رواج ملے. عزیزہ نگران وقار، انجانے میں ہم کسی سازش کے بھی شکار ہو جاتے ہیں اور کچھ تو ہم جان بوجھ کر کے بھی کرتے ہیں. خیر، حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حرج بڑھ جائے گا، گانے باجے کی کثرت ہوگی، زنا عام ہوگا، ساتھ ہی ایک اور بڑی بیماری کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. وہ بڑی بیماری حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لواطت اور سحاق عام ہوگا. یہ کیا ہے؟ ہوموسیکسولیٹی. مرد مرد سے اپنی خواہش پوری کرے گا، عورت عورت سے اپنی خواہش پوری کرے. LGBT نام سے اب کمیونٹیز بنائی گئی ہیں، دنیا اب ان کے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہے. گےازم، ارے انڈیا میں گورنمنٹ میں، یہاں پر ہماری پارلیمنٹ میں قانون پاس کر لیا گیا کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، اس کو کوئی نہ روکے. آج یہ مغربی دنیا اس کو سمجھتی ہے کہ ہم پوش ہیں، بہت زیادہ پوش ہیں. ارے جانور بھی نہیں کرتے یہ حرکتیں، تم کون سے پوش ہو؟ مرد مرد سے اپنی خواہش پوری کرے، گےازم، اس کو لواطت کہتے. قرآن پاک میں سب سے دردناک عذاب کا جو تذکرہ آیا ہے وہ قوم لوط پر ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو یہ کام کرتی تھی. اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ. اللہ فرماتا ہے اے لوگو، کیا تم عورتوں کی بجائے مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو؟ قرآن میں اللہ نے ان کے اوپر عذاب جو نازل کیا اس کا تذکرہ ہے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. ہم نے ان پر نوکیلے پتھروں کو بارش کے طور پر برسایا. اور پھر کیا کیا اللہ نے ان کے ساتھ؟ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا. ہم نے ان کے اوپر کی زمین کو پلٹ کر کے نیچے کر دیا. اٹھا دی گئی تھی زمین اور پلٹ دی گئی تھی. یہ قوم لوط ہے، قوم سدوم بھی اس کو کہتے ہیں. یہ جارڈن کی سرزمین پر میں خود گیا تھا پچھلے سال، جہاں حضرت لوط علیہ السلام کا مقام ہے. لوگوں نے وہاں کے رہائشیوں نے بتایا، میں تقریباً 100 کلومیٹر چلتا رہا گاڑی میں، جس طرف دیکھو کالے کالے بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے ہیں. کہیں پر بھی نہ ایک درخت دکھے گا نہ پہاڑ دکھے گا، بڑے بڑے کالے کالے پتھر ہیں. جارڈن کی سرزمین، واللہ عالم کون سے پتھر ہیں، لیکن تذکرہ قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے پتھروں کی بارش کی، نوکیلے پتھر. اور وہ قوم لوط کو ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دیا رب تعالیٰ نے. وہ لواطت کی بیماری دوبارہ اس وقت آئے گی اور قیامت کے قریب میرے آقا نے فرمایا یہ کثرت سے بڑھ جائے گی. یہ LGBT کہتے ہیں، گےازم
लेस्बिन औरत से भी अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रही, वल्लाहु आलम कौन से तरीके हैं। और फिर इसमें ट्रांसजेंडर भी हैं, ट्रांसजेंडर हैं, और फिर बायोसेक्स, ये पता नहीं क्या क्या चीजें इन्होंने बनाई है। ये वो है कि औरत मर्द बनने की ख्वाहिश कर रहा है, कर रही है, कर रहा है, जो भी बोले। मर्द जो है अपने आप को सर्जरी करवा करके औरत बन जा रहा है। ये ट्रांसजेंडर ये लोग हैं, यानी अल्लाह ताला की तख्लीक को खत्म करना चाहते हैं, जो खिलकत है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कुरान पाक में, फलयुगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, शैतान कहता है खल्क़ल्लाह को, अल्लाह की तख्लीक को मैं बिगाड़ दूंगा। और वो काम या इस जमाने में कसरत से हो रहा है। मैं आपको बताऊं, एक सर्वे के मुताबिक बड़े बड़े कंट्रीज में अब ये कानून पास हो रहा है कि जो गे में रहना चाहता है, जो लेस्बियन रहना चाहती है, उसको कानूनी सपोर्ट भी मिलेगा। उनकी शादियों के लिए ये लोग बजट भी पास करेंगे। हाँ, ये सब पूरे वही लोग बैठे हुए हैं। बल्कि बाज कंट्रीज ऐसी हैं कि अगर कोई गे है या लेस्बियन है तो उसको वो फ्री वीजा देते, रहने के इंतजामात करवाते। अल्लाह की पनाह, शैतानियत इस कदर आ गई मेरे अजीजों। ये उस जमाने में हम जी रहे हैं। आप देखें ये सब हालात आएंगे। अच्छा, अब इस चीज को आपके यहां भी तो बुरा समझा जाता होगा ना, इग़लामबाजी, इसको समझ लें लड़काबाजी, जो भी अल्फाज आप बोले, लिवातत हो, ये गंदे अफआल है, इतने गंदे कि घिन आती है इससे। लेकिन ये घिन खत्म की जाएगी कैसे? बड़े बड़े फिल्म स्टार इसका प्रमोट करने के लिए आएंगे और वो स्क्रीन पर आकर के कहेंगे कि मैं गे हूं, और ये कोई डरने की बात नहीं है, ये अच्छी चीज है, उनका भी हक होता है, और ये अपने अपनी जात की बात है। ये सब दलीलें ला करके माइंड सेट किया जा रहा है। ऑलरेडी मैं देख रहा हूं कई दिनों से लोगों का माइंड सेट किया जा रहा है इस चीज को लेकर। सेम कौम लूत में यही था। अल्लाह ने उस पूरी कौम पर अजाब क्यों नाजिल किया जानते हैं? वो मर्द तो मर्दों के साथ बुराई में मुलविस थे ही, लेकिन उनकी जो औरतें थी वो खुद अपने मर्दों के लिए मर्द ढूंढ कर लाती थी। ये भी तस्करा है। वो औरतें भी बड़ी उस वक्त भयानक गुनाह में मुब्तला थी। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ये तमाम चीजें क़यामत के करीब आने वाली निशानियों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। अब और जो निशानियां, ये छोटी निशानियों का ही तस्करा मैं कर रहा हूं। शराब को बहुत ज्यादा आम किया जाएगा, वो है भी। नौजवान बच्चे भी आज बियर के नाम पर, फ्रूट बियर के नाम पर पीने लग गए। शराबी है, नाम बदले जाएंगे, तुम्हारे हाथ में कासा पकड़ा दिया जाएगा। नाम अलग अलग है इनके, व्हाइट वाटर, क्रेजी वाटर नाम दिए जा रहे हैं शराब को। वाइन है, सीधे शराब कहेंगे तो बुरा लगेगा, नाम बदल करके नौजवानों को दो तो फैशन लगेगा। अजीजा ने गिरामी वक़ार, आज हमारे बच्चे इस नशा में भी कसरत से मुब्तला हो गए। सच फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि कोई घर फितने से खाली नहीं रहेगा। ये सब फितने घरों में दाखिल हो जाएंगे। ये चीजें ऐसी हैं जो बहुत सालों से चल रही हैं और अब फिर भी अभी तक चल रही हैं, और ये और बढ़ती चली जाएंगी। अब सुनो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक जमाना तुम पर ऐसा आएगा कि तुम रात में सोओगे, सुबह काफिर उठोगे, सुबह मोमिन होगे। युस्बिहु मुमिनन व युमसी काफिरा, सुबह ईमान की हालत में उठे होंगे और शाम तक काफिर हो चुके होंगे। ये कैसे मुमकिन है? एक ही दिन में? हाँ मुमकिन है, आज यही हो रहा है। कब किसका ईमान निकल जाए किसी को पता नहीं है। मेरे अजीजों, दुनिया ने आज ऐसे ऐसे आलात हमारे सामने रखे हैं, अगर आप एक्सेप्ट कर लें उस चीज को तो ईमान निकल जाएगा। कई फिल्मी गाने ऐसे हैं जिनको हमारे बच्चे धुन में गाते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है उसमें कुफरिया कलमात हैं, शिरकिया नगमे हैं। अगर तुम्हारी जुबान ने उसका इकरार कर लिया तो ईमान रुखसत हो चुका है, ईमान जा चुका है। हमारे छोटे से बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, हम स्कूल में देखने तक नहीं जाते कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। कल ही मुझे एक बच्ची ने मैसेज करके ये बात पूछी थी कि मैं एक स्कूल की टीचर हूं, यहां पर मामला ऐसे ऐसे हैं। मैं तफसील में नहीं जा रहा हूं। बच्चा आता है, बहुत सारे मुसलमान बच्चे हैं, आते हैं, खड़े होते हैं प्रेयर में। उस वक्त वो कहते हैं जीसस इज द गॉड मौज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। वो वहां से उनका अकीदा ही खत्म कर दिया जाता है।
اب یہاں سے بہت ساری جگہوں پر ہم بچوں کی خبر بھی نہیں لیتے، شام تک تو کافر بن کر کے نکلے ہوتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سچ فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ وابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، یا آگ کا پجاری بناتے ہیں، بچے کو اس کے ماں باپ بناتے ہیں۔ یہ ہم نے آج دیکھا ہے، ماں باپ ہی تو ڈال رہے ہیں ایسی جگہوں پر جہاں وہ ایمان اپنا بیچ کر کے آ چکا ہوتا ہے، اسے بھی خبر نہیں، ماں باپ کو بھی خبر نہیں، ایمان رخصت ہو چکا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، قیامت کے آنے سے پہلے اور جو علامات ہیں، یہ سب چیزیں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، یہ کوئی نئی باتیں نہیں تقریباً ہو رہی۔ ماں باپ کی نافرمانی جس کو حضور نے فرمایا وہ بھی ہے، اور نیچ طبقے کے لوگ، ننگے پیروں والے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں فخر کرنے لگیں گے، حکومتوں کے تخت پر آ جائیں گے، وہ سب سے زیادہ تو ہمارے ہاں نظر آتا ہے۔ ہمارے یہاں چائے بیچنے والا اوپر تک چلا جاتا ہے، اب پان بیچنے والا کہاں تک جائے گا یہ نہیں معلوم۔ تو بہت سارے معاملات ہیں بھائی، ان کے خود کی زبان سے یہ باتیں آتی ہیں، وہی میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو یہ چیزیں کوئی ہمارے ہاں اب تعجب کی نہیں رہ گئی ہیں، یہ نارمل ہو گیا ہے۔ اور جو گناہوں کی کثرت میرے آقا نے فرمائی وہ بھی اب چل پڑا ہے، فیشن ہو چکا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لوگ گناہوں کو نیکی سمجھ کر کرنے لگ جائیں گے، یہ وہ وقت ہے۔ اچھا، اب ایک بات یہ بھی ہے کہ فتنے اس قدر بڑھ جائیں گے، حضور فرماتے ہیں جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ کر بکھر جائیں، تسبیح ہے، تسبیح ٹوٹ کر کے گر جائے تو اس کے دانے بکھر جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں تم ایک دانے کو اٹھانے جاؤ کہ دوسرا ادھر چلا جائے گا، دوسرے کو اٹھاؤ گے تیسرا ادھر چلا جائے گا۔ فتنے اس طرح سے ہوں گے، ایک فتنہ تم ختم کرنے کی کوشش کرو گے، دوسرا سر ابھارے گا، دوسرا ختم کرتے ہی تیسرا سر ابھارے گا، اور اس کو تم تھام نہیں سکو گے، اتنی کثرت سے فتنے ہوں گے۔ آج یہ فتنوں کا دور آ چکا ہے، ہم کن کن چیزوں پر بند باندھے ہمیں خود سمجھ میں نہیں آتا ہے، کہاں کہاں پر ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ان کے اخلاق کی تربیت کریں، انہیں ایمان سکھائیں، اسلام سکھائیں، احسان سکھائیں، انہیں کردار سکھائیں، کیا سکھائیں؟ ہر چیز میں تو یہاں پر فتنہ ہے، ہر چیز کے لیے اس کے پاس ایک بڑا چیلنج ہے۔ ہمارے بچوں کی ہم سوچتے ہیں کبھی ان کی آنکھوں کی حفاظت پہ بولوں، کبھی لگتا ہے کہ ان کو اپنے ہاتھوں کی حفاظت پہ بولوں، کبھی لگتا ہے کہ ان کو زبان کی حفاظت پہ بولوں، اس لیے کہ سب سے زیادہ آج فتنے زبان کے لیے۔ لیکن جس چیز کے بارے میں سوچتا ہوں لگتا ہے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ بچوں کو میں نصیحت کرنا چاہوں، شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے قرآن نے تاکید فرمائی، اس پر سوچتا ہوں کثرت سے بولوں، لیکن لگتا ہے اس سے بھی بڑے فتنے اور بھی ہیں، اور بھی۔ یہ فتنوں کا دور ہے، ہر فتنہ دوسرے فتنے سے بڑا ہوتا چلا جائے گا اور بڑا ہوتا چلا جائے گا۔ اب اس زمانے میں آج شاید وہ دور آ چکا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فَبَطَنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّن زَهْرِهَا، تم دیکھو گے ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ فتنے عام ہو جائیں، تمہارے علماء، اب تین باتیں حضور نے فرمائی ہیں، توجہ چاہیے، علماء بھی ہیں اور میں بھی ان کی برادری میں ہی ہوں، میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہوں گا، جب علماء بددیانت ہو جائیں، حق بولنا چھوڑ دیں، تمہارے غنی جتنے بھی مالدار ہیں یہ بخیل ہو جائیں، اور تمہاری عورتیں بے پردہ ہو جائیں، تین چیزیں میرے آقا نے فرمایا، جب علماء بددیانت ہو جائیں، تمہارے غنی امیر بخیل ہو جائیں، پیسے روک کر کے جمع کر کے سانپ کی طرح بیٹھنے لگے ہیں، اللہ کی راہ میں نہیں دینا چاہتے، اور تیسرے جب تمہاری عورتیں بے پردہ ہو جائیں، میرے آقا فرماتے ہیں تو اے مسلمان، تیرے لیے زمین کا نیچے والا حصہ اوپر والے حصے سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ قبر تمہارے لیے زیادہ مناسب ہے اوپر رہنے سے۔ حضور فرماتے زمین کا نیچے والا حصہ تمہارے لیے اوپر والے حصے سے بہتر ہے، اور اگر یہ تین چیزیں سلامت ہیں تو قبر سے اچھی زمین ہے، حضور نے فرمایا یہ تین چیزیں سلامت ہیں۔ اب وہ تین چیزیں تو سلامت نظر نہیں آ رہی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں حدیثیں، مفہومات حدیث عرض کر رہا ہوں، الفاظ حدیث تک کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، یہ بھی برکت کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ کا یہ ساتھ ایک وقت ایسا آئے گا، فرماتے میرے آقا تم گزرو گے قبرستان کے پاس سے تو قبر کو دیکھ کر کے کہو گے کاش اس کی جگہ میں سویا ہوتا تو اچھا ہوتا، اس
قدر تمہارے اوپر بلائیں آ چکی ہوں گی، اس قدر فتنے آ چکے ہوں گے، تم قبر والے کو دیکھ کر کے کہو گے کاش اس قبر میں ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ کیوں ایسا سوچو گے؟ اس لیے کہ وہ سیف چلا گیا، پہلے کے دور میں چلا گیا، ان فتنوں کو نہیں دیکھا، محفوظ چلا گیا۔ کورونا کے آنے سے پہلے، لاک ڈاؤن کے آنے سے پہلے تو یہی خیالات آ رہے تھے کہ جو پہلے جا چکے بیچارے عزت کے ساتھ گئے، یہ سب بلاؤں کو تو دیکھا نہیں انہوں نے، محفوظ گئے ہیں۔ اب یہ سختیاں بڑھتی چلی جائیں گی اور یہ زمانہ اور سختی کے ساتھ آئے۔ اب ہمیں معلوم بھی نہیں اب موت کون سے بستر پہ آئے گی، کس طرح ریپ کر کے ڈالا جائے گا، کہاں کھود کر کے ہمیں پھینک دیا جائے گا، معلوم نہیں۔ لیکن ہم سے پہلے جو گئے وہ اچھے محفوظ چلے گئے۔ یہ چیز آپ کے ساتھ آئے گی، تم قبر کو دیکھ کر کے تمنا کرنے لگ جاؤ گے کاش اس کی جگہ میں ہوتا تو اچھا ہوتا۔ یہ حدیث پاک میں عرض کر رہا ہوں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اب ذرا میں آپ کو ان حالات کے بعد پوری روئے زمین پر کیا تبدیلیاں آئیں گی، دنیا میں کون سا انقلاب آئے گا، اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی شخصی باتیں، ہمارے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے۔ اب کائنات کی پوری زمین پر سیاست کو لے کر کے، حکومت کو لے کر کے، مال و دولت کو لے کر کے، دوسری قوموں کو لے کر کے کیا کیا حالات ہوں گے، یہ بھی میرے آقا نے سب بتا دیا۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں میرے عزیزوں، مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی جتنی نشانیاں بتائیں، دنیا کا آج تک کوئی بھی پریڈکشن دینے والا کوئی بھی اتنی باتیں نہیں بتا سکا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر صدی کے بعد ہونے والی بات کو بتا دیا، اور کئی چیزیں اس میں وقوع پذیر ہو گئی۔ حضور نے جو بیان کیا وہ ہو بھی گئی ہیں۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کائنات کے بارے میں یہ فرمایا، تم دیکھو یہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک بالواسطہ یا بلا واسطہ پوری دنیا پر سوائے حرمین طیبین کے یہود و نصارہ کی حکومت نہ ہو جائے۔ ہر ملک، ہر ریاست، ہر سیاست یہود و نصارہ کے کنٹرول میں آ جائے گی۔ ایک وقت آئے گا یہ، اور ابھی میں سمجھتا ہوں تقریباً ہو چکا۔ جو بنام مسلمان دکھ رہے ہیں میرے عزیزوں وہ ڈمی پیس ہیں، وہ صرف ڈمی پیس ہیں، چاہے وہ سعودی کے بادشاہ ہوں، امارات کے بادشاہ ہوں، بحرین کے بادشاہ ہوں، یہ کٹ پتلی ہیں۔ ان کی ڈور تو امریکہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اسرائیل کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہود و نصارہ ان ممالک کو چلا رہے ہیں آج۔ کچھ بچے ہوں گے، سب کی بات نہیں کرتا ہوں، کچھ ہو سکتا ہے بچے ہوں گے، لیکن حدیث پاک میں یہ ہے کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ پوری دنیا پر، ہاں حرمین طیبین کو چھوڑ کے، یہ میرے آقا نے فرمایا، حرمین طیبین مکہ اور مدینہ چھوڑ کر ساری دنیا پر یہ حکومت کر لیں گے اور یہ حکومت میں آ جائیں گے۔ اور اسی حکومت کے لیے تو یہ اتنا اتھل پتھل چل رہا ہے۔ یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ون ورلڈ آرڈر نام سے، نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ میرے عزیزو، یہودی یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں حکومت کرنے کا حق صرف اور صرف یہود کو ہے، باقی سارے لوگ غلام ہیں۔ وہ کہتے ہیں نحن شعب اللہ المختار، ہم اللہ کی پسند کی ہوئی جماعت ہیں۔ وہ عقیدہ یہ رکھتے ہیں ہم کو خاص مٹی سے بنایا گیا ہے، باقی سب کو کچرے سے بنایا گیا ہے۔ یہودیوں کی کتابوں میں موجود ہے یہ بات ہے۔ ہاں یہود یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت الیہود نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ تو یہ آج انہوں نے پوری دنیا میں بھی اپنے نام ایسے رائج کر دیے، جیولری، جیوز سے بن کر جیولری بن گئے، وہ گولڈ پر اپنا حق جتاتے ہیں۔ پوری دنیا کا سونا ہمارا ہے، پوری دنیا کا سونا ہمارا ہے۔ آج پوری دنیا میں اکنامک کے اور گولڈ کے ریٹ طے کرنا، اتارنا، چڑھانا یہ اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں آج جس طرح سے یہ جمع کر کے ون ورلڈ آرڈر بنانا چاہتے ہیں۔ ون ورلڈ آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی حکومت رہے گی، ایک ہی شہر رہے گا پوری دنیا، ایک ہی حکومت چلے گی، ایک ہی سکہ چلے، ایک ہی لینگویج چلے۔ اس پر تو محنت چل رہی ہے۔ یہ سب جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ تمام چیزوں کی تیاریاں ہیں۔ کورونا کے زمانے میں نے ایک میگزین دا اکنامسٹ اس کے فرنٹ پیج پہ یہ دیکھا تھا ایوری تھنگ انڈر دا کنٹرول۔ فرنٹ پیج پہ
یہ بھی ایک مشہور رسالہ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے ہر چیز اب کنٹرول میں آ چکی ہے. دعویٰ کر رہے ہیں ہر چیز اب کنٹرول میں آ چکی ہے, تمہیں بھی اب آگے چل کر کے یہی سب چیزیں غلام بنایا جائے گا اور جیسے وہ کہیں اسی طرح سے تمہیں عمل کرنا ہوگا. تو یہ ون ورلڈ آرڈر کی تیاریاں. لیکن ڈرو مت مسلمانوں, میں ڈرانے کے لیے باتیں نہیں کرتا, ڈرانے کے لیے نہیں, یہ پورے کے پورے مل کر کے جو کر لیں, لیکن ہم مسلمان ہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. ہمارے لیے اللہ کافی ہے, کیا ہی بہترین وکیل ہے, کیا ہی بہترین مددگار ہے. ہم اس کے بندے ہیں, ہم اس کی امداد پر اور اس کی نصرت پر یقین رکھتے ہیں. اس نے جگہ جگہ ہمیں جگہ کر کے بیان فرمایا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مومنوں کی مدد کروں گا. اللہ نے فرمایا ہے كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي. اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی غالب آئیں گے. اللہ نے فرمایا ہم لکھ دیے ہیں ہم. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم اگر ایمان کے ساتھ رہو گے بلند تم ہی رہو گے. مجھے میرے رب کی ذات پر یقین ہے, انہیں جو کرنا ہے وہ کر لے. اور یہ پہلی بار نہیں کر رہے ہیں, اس سے پہلے بھی کر چکے, 3 بار ہو چکے, تیسری بار ہے, 2 بار آلریڈی کر چکے. نمرود کا زمانہ تھا, ایک نمرود ہے, بہت سارے نمرود آئے, اس میں ایک نمرود ایسا تھا جس نے خدا کے ساتھ لڑائی کا ارادہ کر لیا تھا. اسے طاقت بہت زیادہ آ گئی, نشہ چڑھ گیا, تو اس نے سوچا ایک ہی چیز اب کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے. وہ کیا ہے؟ سب انسان کنٹرول میں ہے. شیر سے لڑ لیتا تھا, جانوروں کو مار ڈالتا تھا, 100 لوگوں سے تنہا لڑتا تھا. نمرود جب اتنی طاقت کا غرور آ گیا تو اسے وزیروں نے یہ مشورہ دیا کہ اب ایک ہی چیز بچ گئی ہے, وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی. وہ کیا ہے؟ موت. موت ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے. ہاں ہم جب چاہیں تب مرنا چاہیے, نہیں چاہیں تو نہیں مرنا چاہیے. یہ تو نہیں ہو پا رہا ہے. کہا یہ کیسے ہوگا؟ کہا یہ خدا دیتا ہے, اس کو ایک بار گرا دو, مار دو تو سارا کنٹرول میں آ جائے گا. اس بیوقوف نے کہا کہ ٹھیک ہے, وہ رہتا کہاں ہے؟ اس کے وزیروں نے کہا آسمانوں پر رہتا ہے. اس نے بلڈنگ بنانا شروع کر دیا, بہت بڑی بلڈنگ بنایا. ہو سکتا ہے اس وقت کی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرح ہو, بڑی عمارت بنائے. یہ اسرائیلی کتابوں میں موجود بات بتا رہا ہوں, میرے اسلامی روایات کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس نے بنایا اور پھر سارے لوگوں کو فوج کے طور پر تیار کیا. ون ورلڈ آرڈر وہاں پر بھی یہی تھا, سب کی لینگویج ایک, سکہ ایک, زبان سب کی ایک, سب پورے انسانوں کو جمع کر کے کہا طاقت بناؤ, طاقت بناؤ. کیوں؟ خدا سے لڑنا ہے, اللہ سے لڑنا ہے. ایک بار اس کو ہم گرا دیں تو موت و حیات ہمارے کنٹرول میں ہوگی. ایک بار جنگ کرنا ہے, سب مل کے جنگ کریں گے. اور سب کو اس نے وعدہ بھی کیا تھا جو جو جنگ میں ساتھ دیں گے, کسی کو 1000 سال جینے دے دوں گا, کسی کو 50,000 سال دے دوں گا. یہ بڑے بڑے, جیسے ہمارا پرائم منسٹر وعدے کرتا ہے 15-15 لاکھ کے, اس طرح کے ہو سکتا ہے نمرود نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے. اور سب بیچارے بیوقوف بن کر کے محنت کر رہے تھے, صبح سے شام تک بلڈنگ بنایا اور اوپر چڑھا. اور اسرائیلی روایات میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت, یہ انجیل کے بعض نسخوں کے متعلق عیسائی خود بیان کرتے ہیں اس چیز کو. اللہ نے فرمایا اپنے ایک فرشتے کو, اس کے کروڑوں فرشتے ہیں, کروڑوں بلکہ لا تعداد فرشتے ہیں. ارے میاں بارش جو برستی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں بارش اچانک دروازے کھول کے برسائی جاتی ہے؟ ابن عباس فرماتے ہیں بارش کا ہر قطرہ ایک ایک فرشتہ زمین پر رکھ کر جاتا ہے. فرشتوں کی تعداد کہاں سے تم اندازہ کر سکو گے؟ ہزاروں کروڑوں فرشتے اللہ کے ہیں. ان میں سے ایک فرشتے کو اللہ نے بلایا اور کہا اے فرشتے آؤ ذرا ہم بھی دیکھیں, ایک بندے نے ہم سے لڑائی کا ارادہ کیا ہے. فرشتے کو بھیجا, جا تو دنیا میں اس کی خبر لے آ, زمین سے اس کی خبر لے آ. فرشتہ اترا, صرف اپنے پر ہلایا اور چیخ مارا, ساری بلڈنگ زمین پر آ گئی اور سب کے سب تہس نہس ہو گئے. اور اوپر بیٹھا ہوا پی ایم بھی نیچے آ گیا. اب پتہ نہیں کہاں وہ چلا گیا, اس کی تاریخ میں کوئی نشانات نہیں. تو یہ ون ورلڈ آرڈر کا ایک بار کھیل چکے. وہ سوچتے ہیں کہ ٹرائی کیے تھے لیکن ناکام ہوئے تھے, سیکنڈ بار ٹرائی کرتے ہیں, اس لیے اب خلا میں جا رہے ہیں, اسپیس پہ جا رہے ہیں, ڈھونڈ کے آتے ہیں,
چاند میں دکھتا ہے کہ خدا یہ بھی دیکھنے کی کوشش کی اور اوپر جانے کی کوششیں ہیں. شاید ہو سکتا ہے پوری دنیا کو فوج بنانا چاہیں, سب کو ملا کر کے ون لینگویج, ون کرنسی, ون ورلڈ آرڈر, یہ سب بنا لیں. میرے عزیزو, خدائی طاقت کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اے میرے عزیزو, اللہ کی طاقت کروڑوں درجے بھی میں مثال نہیں دے سکتا. تم اس کی پیدا کی ہوئے ایک محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عزیزان گرامی مقام, رب تبارک و تعالی وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے. ہاں, بندہ ہو کر کے اس سے کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. بات میری یہ چل رہی تھی, یہود و نصارہ پوری دنیا پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں صرف اس لیے. اچھا, ایک ان کی کمزوری میں بتاؤں, ویک پوائنٹ. میں نے یہودیوں کے متعلق بہت کافی دنوں تک پڑھ کر کے ان کو دیکھا ہے. ان کا ایک ویک پوائنٹ ہے, یہ مرنا نہیں چاہتے. ہاں, اس سے ان کو ڈر بہت ہے. اور یہی چیز قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتِ, اگر تم اللہ کے محبوب ہو, اس کے بیٹے ہو, تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. لیکن وہ مرنا ہی نہیں چاہتے, ہرگز نہیں. بلکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے ہیں, زی 1000 سال, زی 1000 سال, 1000 سال جیو بھائی, 1000 سال جیو بھائی. جیتا کوئی نہیں ہے 100 سال بھی, لیکن سلام بھی ان کا یہی ہے, 1000 سال جیو, 1000 سال. وہ حریص ہیں کس کے؟ جینے کے. مرنا نہیں چاہتے. اور وہ پوری ٹیکنالوجی آج یوز کر کے جو چیز نکالنا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ موت سے کوئی چھٹکارا مل جائے, ڈپلیکیٹ ہارٹ بن جائے, کچھ دوسرا اس کا یعنی الٹرنیٹ مل جائے کہ لائف اور بڑھائی جا سکے. لیکن اب تک نہیں کر سکے, اب تک نہیں کر سکے. ارے یہ لوگ روبوٹ تو بنا لیے لیکن اپنی سانسیں بڑھا نہیں سکے, اپنی سانسیں نہیں بڑھا سکے. کیونکہ قرآن میں وعدہ ہے, میرے رب نے فرمایا اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب وہ وقت مقرر آ جائے, ایک آن نہ پہلے آئے گی نہ ایک آن بعد میں آئے گی. وہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے, تم 1000 جتن کر لو, اس سے نہیں بچ سکتے. اب ہمارا کانفیڈنس اس سے بھی بڑھ کر کے اس لیے ہونا چاہیے کہ کائنات میں اگر اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کسی کا تھا تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب رسول پاک بھی موت کے مرحلے سے گزر چکے, اب بچا کون ہے؟ اب بچا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اگر موت نہیں دینا ہوتا تو اپنے محبوب کو نہیں دیتا, لیکن ان کو بھی موت کے مرحلے سے گزارا. اس کا مطلب ہے اب دنیا میں کوئی نہیں بچنا ہے. یہود و نصارہ اس کی خواہش کرتے ہیں کہ وہ موت سے بچ جائیں اور پوری دنیا میں کنٹرول حاصل کریں. اب تمہیں ان کے درمیان رہ کر کیا کرنا چاہیے وہ میں بتاتا ہوں. میرے عزیزو, اب یہ حالات جو ہے بڑھتے چلے جائیں گے. ہو سکتا ہے انہوں نے پوری دنیا کو غلبہ میں لینے کے لیے 1000 جتن کر لیے. ابھی جو حالات ہیں کرنٹ ایشوز, اس میں تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی صادق نظر آ رہی, عمران بیت المقدس خراب یثرب و خراب یثرب ظہور الملحمۃ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیت المقدس آباد کر دیا جائے گا, مدینے کو ویران کر دیا جائے گا. مدینے کو ویران کیا جائے گا. بیت المقدس یروشلم میں ہے, جو بیت المقدس جانتے ہیں آپ, مسجد اقصی فلسطین میں ہے, اسے آباد کیا جائے گا اور مدینے کو ویران کیا جائے گا. اور جب مدینہ ویران ہو جائے تو تم دیکھو ملحمۃ الکبریٰ شروع ہو جائے گی. اب یہ بڑی نشانیاں میں بتا رہا ہوں, یہ بڑی نشانیاں. وقت کافی گزرتا چلا گیا, اس لیے کہ یہ ٹاپک جو ہے اتنا طویل ہے کہ قیامت آ جائے گی. اتنا طویل ہے, قیامت آ جائے گی. عزیزان گرامی وقار, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو کہ مدینے کو ویران کیا جائے گا, بیت المقدس کو آباد کیا جائے گا. ترتیب سے میں بتا رہا ہوں کیسے کیا کیا چیزیں پہلے آتی ہیں, اس کے بعد کیا کیا آنی. علامات قیامت, مدینہ جیسی ویران ہوگا, ملحمۃ الکبریٰ شروع ہو جائے گی. یہ کیا ہے میں اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں. ملحمۃ الکبریٰ ایک ایسی بڑی جنگ جو اب تک نہیں ہوئی, آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک, اس سے بڑی جنگ نہیں ہوگی پھر کبھی. یہ ملحمۃ الکبریٰ یہ کہاں ہوگی, یہ تک میرے آقا نے فرمایا ملک شام دمشق کا رابط ایک جگہ کا علاقہ ہے, وہاں مسلمان جماعتوں کا پڑاؤ ہوگا. ملحمۃ الکبریٰ شروع ہوگی. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ملحمت الکبریٰ جیسی ہی ختم ہوگی، یہ جنگ ختم ہوگی، قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔ قسطنطنیہ استنبول کو کہتے ہیں، ٹرکی میں جو ہے، یہ ہو سکتا ہے کافروں کے ہاتھ میں چلا جائے۔ ابھی تو فی الحال اسلامی حکومت میں ہے، مسلمانوں کے پاس سیکولر حکومت ہے، مسلمانی حکومت، اسلامی حکومت تو نہیں کہتے، کیونکہ ٹرکی کا آئین یہ بتاتا ہے کہ وہاں کوئی اسلام نہیں ہے، وہ سیکولر ہے۔ فی الحال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور جیسے ہی قسطنطنیہ فتح ہوگا تم دیکھو گے دجال ظاہر ہو جائے گا، دجال نکلے گا۔ یہ دجال کیا ہے؟ اب یہ سب چیزیں اتنی بڑی ہیں میرے عزیزو، خود اپنے آپ میں ایک بڑا ٹاپک ہے۔ ہمارے محبان گرامی بزم قادریہ والوں نے سوچا ہوگا کہ شاید یہ سب ملا کر کے 10-15 منٹ میں ہو جائے، اسی لیے علامات قیامت اتنا بڑا ٹاپک مجھے دے کر کے بٹھایا ہے، اور میں ابھی طالب علم ہی ہوں اس زمانے میں، اس میں یہ سب علوم کا میں ابھی طالب علم ہوں، ابھی پڑھ ہی رہا ہوں میں۔ بہرحال جتنا پڑھ چکا اس میں سے جو مجھے یاد رہ گیا وہ عرض تو کروں گا ہی۔ یہ 5 چیزیں ہو گئی، مدینے کی ویرانی، بیت المقدس کی آبادی، بیت المقدس کی آبادی کے بعد ملحمت الکبریٰ کا ظہور، ملحمت الکبریٰ کے بعد قسطنطنیہ کی فتح، قسطنطنیہ کے بعد دجال کا ظہور۔ یہی وہ زمانہ ہوگا جب امام مہدی بھی آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی۔ ایک ساتھ یہ نشانیاں ایسی آئیں گی کہ پے در پے وقت نہیں ملے گا کسی کو۔ جب بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی وقت کسی کے پاس نہیں ہوگا، پے در پے آئیں گی۔ فرمایا ایسے جیسے تم وضو کے لیے ہاتھ دھوتے ہو، ایک ہاتھ دھونے کے بعد دوسرے ہاتھ کی فکر ہوتی ہے، اتنی جلدی جلدی جیسے ہم سیدھا ہاتھ دھوئے تو فوراً اس کے بعد ہم نہ کلی کرنے جاتے، ناک میں پانی چڑھانے جاتے، ہم کو فکر ہے کہ اس کے بعد دوسرا ہاتھ دھونا ہے۔ فرمایا گیا ایسی ہی بڑی نشانیاں ایک کے بعد دیگرے فوراً ظاہر ہوں گی۔ اب مدینے کی ویرانی سے کیا مطلب ہے میرے عزیزو؟ اس کے کئی معانی مفسرین نے فرمائے ہیں کہ لوگ وہاں پر عبادتوں سے عاری ہو سکتے ہیں، عبادتوں سے عاری ہو کر دنیا پرست ہو جائیں اور مدینہ چھوڑ کر کے رخصت ہونے لگ جائیں، جیسے کہ آج سعودی اس بات کی طرف رواں دواں ہیں، وہ بھی عیاشی کے لیے دوسری کنٹریز کا سفر کرنے پر تیار ہے۔ مدینہ رسول کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا پہلے سے بھی، آج بھی مدینے والوں کا دل وہاں لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے زمانے کی نیرنگیاں ایسی ہیں کہ وہاں کے بچوں کو بھی اب میں نشہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ ہاں، مکہ اور مدینے کے بازاروں میں ان ظالموں نے چرس پہنچایا ہے، سب پہنچا دیا ہے۔ کہنے کو تو منشیات پر وہاں قتل کی سزا ہے، لیکن پہنچایا تو سب کے گھروں میں ہے۔ وہاں کے نوجوان بچوں کو بھی نشہ کا ایڈکٹ بنایا ہے۔ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے وہاں کے ظالم بادشاہ کے بیٹے کو آج وہاں کی نوجوان قوم پسند کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ زیادہ ماڈرنٹی کی طرف بلاتا ہے، ننگے پن کی طرف۔ بلکہ مجھے حیرت ہوئی آج میں یہ خبر بھی سنا کہ وہ اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں، وی آر ناٹ ڈیفینڈر آف اسلام، ہم اسلام کے ڈیفینس کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ وہ فخر سے کہہ رہے ہیں اس بات کو، ہم ڈیفینڈر نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، یہی عرب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لو، وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِن شَرٍ قَدْ اقْتَرَبَ۔ حضور فرماتے ہیں عرب کے لیے ہلاکت ہو، عرب کے لیے بربادی ہو، وہ اس شر کی وجہ سے جو بہت قریب آ رہی ہے۔ حضور فرماتے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم دیکھو گے عرب کے کچھ قبیلے اسلام سے نکل کر کے بتوں کی پوجا میں نہ لگ جائیں، شرک کی طرف جائیں گے۔ حضور کی حدیث ہے اور آج ہو رہا ہے میرے عزیزو، وہاں پر باضابطہ بتوں کی پوجا کے لیے سٹال لگائے جا رہے ہیں۔ بہت قریب ہم آ چکے ہیں، قیامت کے بہت قریب آ چکے ہیں۔ جتنی حدیث میں یہ باتیں بتائی گئی تھی وہ ایسی رونما ہو رہی ہیں، اللہ کی پناہ۔ اب سعودی عرب وہ نہیں رہ گیا جو حجاز تھا، جو عرب شریف تھا۔ اب تو وہاں پر سارے گناہوں کی اجازتیں کھلے عام ملنے لگ جائیں گی۔ وہاں عورتیں اب پردے کی پابند نہیں ہوں گی، نمازوں کی پابندیوں پر وہ سختی نہیں رہ جائے گی۔ سینما تھیٹر کھل گئے، بار بھی کھل گئے، شراب بھی آ جائے گی۔ شراب کی حلت کے بارے میں اب فتوے بھی دیے جانے لگیں گے۔ وہ شراب حرام تھی جو زمانے رسول میں تھی، اب کی نہیں رہی ہے۔ پہلے جو ہے انگوروں سے بنائی جاتی تھی، اب تو کیمیکل سے بنائی جاتی ہے۔ ہر جگہ ملا مل جاتے ہیں،
اس طرح کے زرخرید مولوی مل جاتے ہیں میرے عزیزوں جو بکے ہوئے ہوئے. ارے یہ حرم کے اماموں کو تک انہوں نے اپنے انڈر میں رکھا ہوا ہے, وہ حق بیان نہیں کر سکتے. خانہ کعبہ کے ممبر پر کھڑے ہو کر کے بھی امام بول نہیں پاتا بادشاہ کے خلاف. انہوں نے علماء کو قید کیا ہے, اگر کسی عالم نے ممبر پر بیان کر دیا حق بات, دوسرے دن وہ جیل میں ہوگا. یہ وہاں کے حالات ہیں. بلکہ اب تو انہوں نے اسرائیل سے اپنے تعلقات بھی استوار کر لیے, جو مسلمانوں کے خون پر بیٹھا ہوا ہے. وہ اسرائیل جس کے متعلق وہ یہود, میں یہودی ان ظالموں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کے بارے میں قرآن نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا ہے. کس پر غضب ہوا ہے؟ قوم یہود پر. اور لوگ مجھے کہتے ہیں آپ اتنا زیادہ ایک قوم کو ٹارگٹ کر کے بولتے ہیں. تو میں کہا میں نہیں بولتا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے, قرآن جگہ جگہ فرما رہا ہے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, وہ اللہ کے غضب میں لوٹے ہوئے ہیں. یہی یہود کے بارے میں اللہ فرماتا ہے يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق, یہ نبیوں کا قتل کرتے تھے, نا حق قتل کرتے تھے. قرآن کی یہ آیات بتا رہی میرے عزیز. یہودیوں کے متعلق بولنے سے اب یہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ زیادہ نہ بولیں آپ ایک قوم کے خلاف. میرا مذہب ہی ہے, میری نماز ہی نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک میں یہ دعا نہ کر لوں اے اللہ مجھے اس مغضوب قوم کی راستے پر نہ چلا. مجھے تو یہ دعا کرنی ہوتی ہے ہر رکعت میں. اگر نہ بولوں تو پھر میرا اسلام ہی نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار, اپنی قوم کو ان تمام شر اور فتن سے آگاہ کرنا ہر عالم کی ذمہ داری ہے, ہر عالم کی ذمہ داری ہے. اب میں بات جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ مدینے کی ویرانی کیسے ہوگی. ہو سکتا ہے عبادات سے وہ عاری ہو جائیں گے, لوگ وہاں چھوڑ کر چلے جائیں. یہاں تک کہ ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ تم دیکھو کہ مسجد نبوی میں درندہ آ جائے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, بعض محدثین نے اس حدیث کو پڑھتے ہوئے یہ فرمایا ہو سکتا ہے یہ اسی زمانے کے بارے میں فرمایا جب یزید نے حرہ جس کو کہتے ہیں, یزید کے گورنر نے جب مدینے پر چڑھائی کی تھی تو مدینے والوں کو لوٹ لیا تھا. وہاں پر 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی تھی, گھوڑے باندھے گئے تھے. وہ ایام حرہ کے متعلق بھی یہ ہو سکتی ہے حدیث, لیکن قیامت کے قریب کے متعلق حدیث آئی ہے. تو مدینے کی ویرانی کے فوراً بعد جو حضور نے فرمایا وہ بیت المقدس کی آبادی وہ اس زمانے میں لگ رہی ہے. یروشلم کو انہوں نے اپنا کیپٹل بنا دیا. یہ سب نیوز آپ کو معلوم ہوگی. اسرائیل اب اپنی کیپٹل یروشلم کو بنایا, بیت المقدس کو. امریکہ نے اس کو تسلیم کر لیا, بڑے بڑی کنٹریز نے تسلیم کر لیا. آج تک یہ معمہ تھا, آج تک یہ جو ہے لائن حل مسئلہ تھا کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان یہ پہلے سے اقوام متحدہ جو UN ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ تل اویو جو اسرائیل کا کیپٹل تھا وہیں تم رہو. لیکن آج اس نے دادا گیری کر کے بیت المقدس پر ہم قبضہ کر لیا اور اپنی سفارت خانے بھی دوسری کنٹریز کے وہاں منتقل کر دیے, اپنا کیپٹل بنا دیا. اور اب یہود کا منصوبہ یہ ہے کہ بیت المقدس مسجد اقصی کو ختم کرنا ہے. وہاں پر انہوں نے جعلی ارتھ کویک بھی لائے, زلزلے لا کر کے کسی طرح مسجد گر جائے. اس کے بعد ان کو ہیکل سلیمانی بنانا ہے, 3rd ٹیمپل اس کو کہیں گے, یہ بنانا ہے. کیونکہ یہودیوں کے عقیدے میں یہ ہے کہ جب 3rd ٹیمپل بنائیں گے تب ان کا مسیحا آئے گا. وہ مسیحا کس کو کہتے ہیں؟ دجال کو کہتے ہیں. دجال کے انتظار میں ہیں یہودی, کیونکہ دجال کی فوج میں سب سے زیادہ جو لوگ ہوں گے وہ صرف یہودی ہوں گے. یہودی اس کے انتظار میں روزانہ نہ جانے کیا کیا بلی چڑھاتے ہیں, تسبیح پڑھتے ہیں, اس کے آنے کے انتظار میں دعائیں کرتے ہیں. دیکھیں مسیحا کا لفظ جو ہے 3 بڑے مذہبوں میں ملتا ہے, یہودیوں کے مذہب میں, عیسائیوں کے مذہب میں اور ہمارے مذہب میں بھی مسیحا کا لفظ, لیکن ڈیفرنٹ ہے. سوچنے کی فکر کرنے کی طریقے الگ الگ ہے. یہودی دجال کو مسیحا سمجھتے ہیں اور مسلمان اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحا سمجھتے ہیں. ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہیں, عیسائی بھی انتظار میں ہیں. بعض عیسائی, بعض تو یہ کہتے ہیں کہ وہ مصلوب ہو گئے, قتل ہو گئے, ان کو پھانسی دے دی گئی. لیکن بعض ان میں بھی بہت ساری فرقے ہیں, آرتھوڈکس ہیں, کیتھولک ہیں, پروٹسٹنٹ ہیں, سب کے عقیدے اپنے اپنے الگ الگ بنے ہوئے ہیں. انجیلوں کی بھی قسمیں الگ الگ ہو گئی, بائبل کی کتنی. بہرحال ایک متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے, اور مسلمانوں میں تو سب میں اتفاق ہے.
हुजूर ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक ईसा इब्ने मरियम नाजिल ना हो जाए। हुजूर ने फरमा भी दिया है कहां आएंगे, कैसे आएंगे। दिमश्क में आएंगे, मुल्क शाम में ईसा अलैहिस्सलाम वहां आएंगे। अब ये बाद की बातें हैं, ये अलामात। और तो यहां बात थी बैतुल मुकद्दस की आबादी, 2 लाख बस्तियां अभी यहूदियों ने बनाई, जहां पर बैंड था 2 लाख लोगों को बसा दिया। ये आबाद करते जा रहे हैं और सारे 5 स्टार होटल यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं। ये बैतुल मुकद्दस की आबादी है। फरमाया गया था जो हदीस में कि बैतुल मुकद्दस आबाद होगा, मदीने को वीरान किया जाएगा। सोचो आप, ये तो मैं सिर्फ गेस करके आपको करीब करना चाह रहा हूं। उसके बाद इन लोगों ने सारी मल्टीनेशनल कंपनियां जितनी भी वर्ल्ड की हैं उन सब का सेंटर इन्हें इजराइल में बनाना है, यरूशलेम में बनाना है। चंद दिनों के बाद आप देखोगे ये जो सुपर पावर हैं ये भी सब टूट कर बिखर जाएंगे और वन वर्ल्ड ऑर्डर के एतबार से सब इजराइल की तरफ मुंतकिल हो जाएंगे। सबको वो अपना करता धरता उसी को मानना शुरू कर देंगे। बहरहाल ये वहां के एक आलिम ने भी खुद बयान किया है, यहूदी आलिम ने, वो रिब्बी है, उसने खुद बयान किया है। अभी अभी की बात है, लॉकडाउन के टाइम पे उसने खुद एक बयान दिया कि हमारे नेक्स्ट प्लान क्या क्या है। बहरहाल अगर हम बयान करें तो कौन सा कसूर है। अजीजा ने गिरामी वकार, ये बैतुल मुकद्दस की आबादी, मदीने की वीरानी के बाद जो मलहमतुल कुबरा है वो क्या है सुने। एक जंग होगी, बहुत बड़ी जंग, जिसका जिक्र उनकी मुकद्दस किताबों में भी आया है, जिसको हरमजदून कहा गया उर्दू में, और इंग्लिश में अर्मैगडॉन कहते हैं। अर्मैगडॉन तलाश कर लेना मेरे बच्चों, इसको पढ़ो, आप तहकीक करो, कयामत आने से पहले क्या क्या होगा। ये सब मेरे आका मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। ये जंग इतनी खतरनाक होगी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस्लाम के मुखालिफ जो लोग आएंगे वो 80 झंडों के नीचे आएंगे। हर झंडे के नीचे 12,000 की फौज होगी। तादाद भी मेरे आका ने बयान की। इस एतबार से देखा जाए कैलकुलेशन करके 9,60,000 की फौज तुमसे लड़ने के लिए आएगी। अब ये मुसलमानों के लिए बड़ा ही सख्त तरीन दिन होगा। ये सब हाके जाएंगे मुल्क शाम की तरफ, लोग हिजरत कर रहे होंगे और मुसलमान सब एक जगह जमा हो जाएंगे दिमश्क में और उनसे मुकाबला कर रहे होंगे। अब सुनो, उस जंग के मुतालिक मेरे आका ने फरमाया मलहमतुल कुबरा जब शुरू होगी तो मुसलमानों की तरफ में जितने होंगे उसमें से 1/3 मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। 1/3 1/3 लोग मैदान छोड़कर भाग जाएंगे काफिरों से डर करके। अब मेरे आका ने फरमाया ये वो लोग होंगे अल्लाह उनकी तौबा कभी कबूल नहीं करेगा, उनके लिए जहन्नम लिख दी जाएगी। वो दुनिया के सबसे मरदूद किस्म के लोग होंगे जो धुतकारे हुए होंगे, जो मैदान छोड़ करके हटा। इसीलिए मेरे अजीजों आज से ही प्रैक्टिस करो, मैदान छोड़ के जाना नहीं है। हाँ, हमें डटे रहना है। हम जिस दीन पर कायम हैं ये दीन हल्का नहीं जो पतंगों से उड़ जाए। हम दीन इस्लाम से वाबस्ता हैं जिसकी जड़ें तहतुस्सरा में है और शाखें औजे सुरैया पर है। हम इस दीन के से वाबस्ता हैं, हमें हिला नहीं सकेगा कोई। हाँ, ये बात और है कि कोई मुनाफिक हो तो मैदान छोड़ के भागेगा, वो 1/3 मैदान छोड़ के चले जाएंगे। अब बचेंगे 2/3, 2/3। अब इसमें क्या होगा फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर 1/3 ऐसी होगी जो सामने काफिर उनको मार डालेंगे, शहीद हो जाएंगे, कत्ल हो जाएंगे। 1/3 भाग जाए, 1/3 कत्ल हो जाए। कैसी आजमाइश का दिन होगा, कैसे इम्तिहान का दिन होगा। मेरे आका फरमाते हैं तुम देखना ये वो शहीद होंगे जो रूए जमीन पर सबसे अफजल शहीद होंगे, अफजल शहीद होंगे। और उसके बाद जो बच जाते हैं आखिर में वो 1/3 जो तीसरे हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इनको अल्लाह तबारक व तआला फतह मुबीन अता फरमाएगा। ये मलहमतुल कुबरा है। वक्त हो चुका है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मलहमतुल कुबरा। उसके बाद मुसलमान 1/3 जो वो बचे होंगे वहां से निकलेंगे, फतह कुस्तुनतुनिया होगा और उसके फौरन बाद दज्जाल जाहिर होगा। दज्जाल क्या है? ये दुनिया का सबसे बड़ा फितना
آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اتنا بڑا فتنہ نہیں آیا زمین پر جتنا دجال کے زمانے میں آئے گا۔ خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمازوں میں یا دیگر اذکار کے موقع پر دعا کرتے تھے، اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں مسیح دجال کے فتنے سے۔ وہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ آئے گا لوگوں کے پاس اور ان کے سامنے پیش کرے گا میں خدا ہوں، اپنے ایک ہاتھ میں جنت دکھا رہا ہوگا، ایک ہاتھ میں دوزخ دکھا رہا ہوگا، اس میں بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، اور جنت جو دکھا رہا ہے اس میں ہرے ہرے باغات اور پھول، قسم قسم کی مٹھائیاں، نعمتیں ہوں گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم اس کی جہنم کو لے لینا، وہ جو آگ دکھا رہا ہے اس کو لے لینا، اس لیے کہ وہ حقیقت میں نعمتیں ہوں گی اللہ کے پاس، اور اس کی جنت کو اگر تم نے قبول کر لیا تو تم حقیقی دوزخ میں چلے جاؤ گے۔ وہ تمہیں کہے گا تم مان لو کہ میں خدا ہوں جس کے تم سجدے کرتے تھے، میں آسمانوں سے اتر آیا ہوں، میں عبادت کے لائق ہوں، تم مجھے سجدہ کرو، عبادت کرو۔ میں سمجھ نہیں پاتا آج بعض لوگ جو جھاڑ کے لیے جھک جاتے ہیں، پتھروں کے پاس جھک جاتے ہیں، چھوٹی سی بیماریوں میں اگر کوئی بابا پھک مارے اس کو خدا مان لیتے ہیں، پھر دجال کو پتہ نہیں کیا کیا مانیں گے وہ لوگ، کیونکہ دجال بارش برسا کے دکھائے گا، زمین سے سبزے اگا کر دکھائے گا، مردے کو زندہ کر کے دکھا دے گا، یہ بڑی بڑی چیزیں۔ تو جو جاہل ہیں وہ جٹ والے باباؤں کو اللہ کا ولی بول دیتے ہیں، تو دجال کو پتہ نہیں کیا کہہ دیں گے، کتنے القاب سے اسے نواز دیں گے کہ یہ تو اس کو پیر بنا لیں گے۔ ایسے وقت میں ایمان کی آزمائش ہوگی، بہت سارے ایمان چھوڑ دیں گے اور اس کو خدا مان لیں گے، اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا دنیا کا، اور دجال لوگوں کی ایمان خرید رہا ہوگا۔ لیکن جو مخلص مومن ہے، جو صرف اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ ان کے عجائبات پر ٹس سے مس نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اسے وہ گرم کھولتے ہوئے تیل میں بھی ڈالے گا تب بھی وہ لا الہ الا اللہ ہی کہہ رہا ہوگا۔ عزیزان اکرامی، یہ دجال کا فتنہ جیسے ہی ختم ہوگا، یہ کیسے ختم ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اتارے گا، ان کی خوشبو سے وہ پگھل رہا ہوگا، ان کی خوشبو سے پگھل رہا ہوگا۔ 40 ہی دن دنیا میں وہ رہے گا لیکن فتنہ مچائے گا، بعض نے کہا ہے کہ 7 سال رہے گا، بہرحال لیکن بڑا فتنہ کرے گا، لوگوں کو بہکائے گا، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اپنی تیر سے مقام لد میں اسے ماریں گے۔ لد یہ اسرائیل میں ایک جگہ ہے، وہاں اسے قتل کریں گے۔ اس کے بعد اب جو خوشی کی بات ہے، قیامت سے پہلے اتنی باتیں علامات آپ نے سنی، سب میں ڈر ہی لگا، لیکن خوشخبری کی بات یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کے بعد پوری دنیا میں صرف پرچم اسلام لہرائے گا۔ جو اللہ کا وعدہ ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ، اس لیے کہ یہ دین پوری دنیا پر غالب کر کے رہے گا۔ وہ غلبہ اس وقت آئے گا، اور وہ کس کے ہاتھ سے ہوگا؟ امام مہدی کے ہاتھ سے ہوگا۔ امام مہدی کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میری اولاد میں ایک اخیر زمانے میں میرا بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام سے مشابہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی کا نام محمد ہوگا، وہ سادات میں سے ہوں گے، اہل بیت میں سے ہوں گے، اور مدینہ طیبہ میں ان کی پرورش ہوگی، اور وہ مکہ مکرمہ میں آئیں گے، اور رمضان کا مہینہ ہوگا۔ اس وقت ایک فوج آئے گی حبشہ کی طرف سے یا افریقہ کی طرف سے، جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کرے گی، اور اس وقت مسلمان گھبرائے ہوئے ہوں گے، سارے طواف کعبہ میں رمضان کا آخری عشرہ گزر رہا ہوگا، سب ڈر کر کے اس فوج سے سہم چکے ہوں گے۔ امام مہدی اٹھیں گے اور اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، اللہ زمین کو پھاڑ دے گا، وہ پوری فوج دھس جائے گی، اللہ خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائے گا امام مہدی کے ذریعے۔ تب وہاں پر موجود سارے لوگ پہچان لیں گے کہ یہ امام مہدی ہیں۔ اس سے پہلے کوئی بھی جھوٹا مہدی آئے تو اسے پکڑ کر کے باہر لے جانا، اس لیے کہ امام مہدی گلی کوچے نکڑ پر نہیں آئیں گے، خانہ کعبہ کے پاس، اور وہ بھی جب خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے ضرورت ہوگی تب وہ ظاہر ہوں گے، اور اس کے بعد سارے لوگ انہیں پہچانیں گے، لیکن اس کے بعد ان کو بھی کچھ لوگ قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ امام مہدی اپنی فوج کو لے کر ملک شام چلے آئیں گے، دمشق میں آپ امامت فرما رہے ہوں گے، اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، آپ کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نماز پڑھیں گے، بنی اسرائیل کے نبی امت محمدیہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، امام مہدی کے ساتھ پھر جو
غلبہ اسلام ہوگا. امام مہدی ایک ایسا دور لے آئیں گے. میرے آقا نے فرمایا تم دیکھو گے امن ایسا ہوگا کہ بکری شیر کے ساتھ چل رہی ہوگی اور بھیڑیا بکریوں کے ساتھ, لیکن ایک دوسرے پر کوئی ظلم نہیں کرے گا. کوئی بھی دنیا میں دودھ میں پانی نہیں ملائے گا اور کوئی بھی دنیا میں خلط ملط نہیں کرے گا, امانت میں خیانت نہیں کرے گا. پوری دنیا کو امام مہدی عدل سے بھر دیں گے, پرچم اسلام لہرائے گا. یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں جو دین حضور لے کر کے آئے تھے خالص اس دین کی طرف امام مہدی لے کر کے جائیں گے. یعنی سارے فرقے ختم ہو جائیں گے, ساری جماعتیں ختم ہو جائیں گی, سارے باطل پیر مر جائیں گے. صرف اور صرف ایک ہی جھنڈا لہرائے گا, وہ حق جماعت کا ہوگا, وہ امام مہدی کے ہاتھوں ہوگا. اور ان کی علامات آنے سے پہلے جو بتائی گئی ہیں, 2-3 باتیں بتاتا ہوں, 10 منٹ کا ہے. امام مہدی جس رمضان میں آئیں گے یا اس سے پہلے کی علامات میں فرمایا گیا, رمضان میں تم دیکھو کہ چاند کو گرہن لگ چکا ہوگا 2 مرتبہ, سورج گرہن ہو چکا ہوگا. ایک ہی رمضان میں چاند کو بھی گرہن لگے, سورج کو بھی گرہن لگے, اور اس کے بعد امام مہدی کے ظہور کی علامات ہیں. بہرحال اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت آئے گی خراسان سے. خراسان کہاں ہے؟ یہ افغانستان, ایران اور رشیا کا کچھ حصہ, اس کو خراسان کہا جاتا تھا. کالے جھنڈے لے کر کے وہ لوگ نکلیں گے اور سیدھے وہ امام مہدی کے ساتھ آ کر ایلیا بیت المقدس پر اپنے پرچم لہرا دیں گے, اور پھر اللہ کا یہ گھر بیت المقدس اسلام اور مسلمانوں کے لیے آزاد ہوگا. یہ بھی خوشخبری ہے. یہ 40 سال کا امن و امان کا زمانہ گزرے گا, اور اس کے بعد امام مہدی کی وفات ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدینہ طیبہ میں وفات پائیں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں آپ دفن بھی ہوں گے. آج بھی میرے آقا کے مزار اقدس کے پاس ایک جگہ خالی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے. یہ قیامت سے پہلے پڑی نشانیاں یہ چند ہو گئی. اس کے بعد اب جو ظاہر ہوگا وہ دابت الارض. اس سے پہلے روایات میں اختلاف ہے, یاجوج ماجوج بھی آ کر کے چلے جائیں گے. یاجوج ماجوج ایک جماعت ہے, وہ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے آئے گی, اور وہ بھی قوم فساد مچائے گی, لیکن اتنا نہیں جتنا دجال مچائے گا. ہاں لیکن وہ مارے بھی کیسے جائیں گے؟ ایک کیڑا اللہ ان کی گردنوں پہ چھوڑ دے گا. شاید وہ کورونا ہی گردن میں ہی آتا ہے, تھروٹ انفیکشن سے ہی آتا ہے, اور حدیث میں ملتا ہے گردن میں ان کے کیڑا چھوڑ دے گا. اسی کیڑے کی وجہ سے پوری یاجوج ماجوج قوم مر جائے, ختم ہو جائے گی. یہ نشانی ختم ہو گئی. اب بچتی ہے باتیں, 2 بڑی نشانیاں. ایک دابت الارض, ایک جانور نکلے گا اور اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی اور اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی. اب وہ جو مسلمان ہوگا اور جو کافر ہوگا وہ علامتیں لگاتا چلا جائے گا. اب اس کے بعد کوئی مسلمان کافر نہیں ہوگا, کوئی کافر مسلمان نہیں ہوگا. اسی اسنا میں اچانک ایک دن ایسا آئے گا جب سورج پچھم سے نکل آئے گا. سورج آج کہاں سے نکل آتا ہے؟ ایسٹ سے, مشرق سے, لیکن اس وقت سورج مغرب سے نکل آئے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ پورا دن وہاں جا کے ڈوبے گا, آدھا دن رہے گا پھر واپس اپنی منزل پر ہی جا کر ڈوبے گا. یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں حدیث میں ہے آخری دن ہے دنیا کا جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. اب کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. کوئی ایمان لائے تو ایمان نفع نہیں دے گا, کوئی اپنی برائیوں سے توبہ کرے تو اسے توبہ نفع نہیں دے گی. ان کے بعد یہ سارے مسلمان ایک کے بعد دیگر انتقال کرتے چلے جائیں گے. قیامت جو آئے گی وہ مسلمانوں پہ نہیں آئے گی. یہ بھی ایک اچھی بات ہے ہمارے لیے. اللہ ایمان کے ساتھ زندہ رکھے. مسلمانوں پر, ایمان والوں پر قیامت نہیں آئے گی. ایمان والے دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے, سب جا چکے ہوں گے. اب جو دنیا میں پھر سے کفر و شرک بڑھے گا, پھر برائیاں ہوں گی, تب پھر لوگ ایک دن ایسا ہوگا اپنے اپنے کاموں میں سب مصروف ہوں گے. اور حدیث میں ملتا ہے کوئی درزی کپڑے کاٹ رہا ہے, کوئی دودھ دونے والا گائے کا دودھ نچوڑ رہا ہے, دودھ دو رہا ہے, اور کوئی جو ہے اپنی کھیتی باڑی میں کام کر رہا ہے, کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی. اچانک سور کے پھونکنے کی آواز آئے گی. یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک سینگ کی شکل کی باجے کی طرح ہلکی 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 آواز آئے گی. اس کے بعد یہ آواز بڑھتی چلی جائے گی, اتنی بڑھ جائے گی, اتنی بڑھ جائے گی کہ اچانک جو لوگ جس کام میں ہیں سب چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے. کینچی ہاتھ سے نکل جائے, پھاوڑا اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے, ماں اپنے بچے کو اچھال کر پھینک دے گی,
ये अचानक जो दिन आएगा। फिर अल्लाह फरमाता अल कारिअतु मल कारिआ, दिल दहला देने वाली, तू क्या जाने दिल दहलाने वाली। ये सारे लोग उस आवाज के सुनते ही गश खाकर गिर पड़ेंगे, सब मर जाएंगे। अब उसके बाद चांद को फाड़ दिया जाएगा, सूरज को टकरा दिया जाएगा, सितारे आपस में एक दूसरे से टकरा जाएंगे, जमीन आसमान का निजाम खत्म कर दिया जाए, जमीन निकाल दी जाएगी, कब्रों में जितने सोए थे सबको उठाया जाएगा। अब ये बाद की बात है, उससे पहले ये सब फना हो जाएंगी। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, यहां तक कि सूर फूंकने वाला फरिश्ता भी इंतकाल कर जाएगा। सारे फरिश्ते, सारे मलाए आला, सारे अंबिया, सारे रसूल, सारे इंसान सब फना हो जाएंगे। सूरह रहमान में मेरा मौला फरमाता है बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, सिर्फ रब जात बाकी रहेगी। उसके बाद फिर अल्लाह ताला दोबारा इसराफील अलैहिस्सलाम को उठाएगा और फिर उन्हें कहा हुक्म होगा कि तुम सूर फूंको। अब दोबारा वो जब सूर फूंकेंगे तब फिर जो है सारे इंसान अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे। वो कैसे उठेंगे? उसमें मेरे आका ने फरमाया पूरी रूए जमीन पर सबसे पहले उठने वाला मैं अपनी कब्र से होऊंगा और मैं इस हाल में उठूंगा कि मेरा एक हाथ अबू बकर के कंधे पर होगा, दूसरा हाथ उमर फारूक के कंधे पर होगा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान महशर में तशरीफ लाएंगे। यहां तक का तो मेरा टॉपिक था अलामात क़यामत। अब इसके बाद जो होगा वो क़यामत के दिन का मामला है, वो खुद एक अलग टॉपिक है। वहां क्या क्या होना है, हिसाब किसका कैसा होना है, किससे क्या क्या पूछ होगी, फिर किसी और वक्त पे हम अर्ज करेंगे। लेकिन इतनी बात जरूर है ऐ सुन्नी मुसलमानों, ये सारा क़यामत का मंजर जो कायम होगा वहां हमारे लिए एक उम्मीद की बात होगी कि अगर वहां बोली किसी की बोली जा रही होगी तो सिर्फ मेरे आका की होगी, रसूल पाक की बोली जा रही होगी। क्योंकि मुख्तसरन ये बात बता दो, हिसाब किताब का दिन है, अंबिया भी डरे हैं, रसूल भी डरे हैं। कम मिन मलकिन फिस समावाति ला तुगनी शफाअतुहुम, कुरान कहता बड़े बड़े फरिश्ते ऐसे हैं वो शफाअत करने से डर रहे होंगे। अल्लाह जिसे इजाजत देगा वही उस दिन बात करेगा और उस दिन किसी को बात करने की इजाजत नहीं। सारी कौम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक फिरती होगी इजाजत लेकर, सिफारिश करवाने के लिए अल्लाह को हमसे राजी करा दो, अल्लाह को हमसे राजी करा दो, हिसाब किताब शुरू करवा दो। सबों ने मना किया, एक जात है मेरे आका की, मोहम्मद रसूलुल्लाह की। आप फरमा रहे होंगे अना लहा, कहेंगे और नबी ज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। मेरे आका की बारगाह में जब कौम आएगी तब फिर मेरे आका सजदा करेंगे और अल्लाह फरमाएगा ऐ मोहम्मद सर उठाओ, जिसके बारे में कहोगे कबूल किया जाएगा। हुजूर सिफारिश करेंगे। ये क़यामत का मंजर है। अब जब जात इतनी बात मैंने बता दिया मेरे अजीजों कि हुजूर जब सर उठाने के लिए अल्लाह फरमा रहा है, तब इसके बाद अल्लाह ताला ने चाहा तो मोमिनीन का बेड़ा पार भी होगा। क्योंकि मेरे आका उस वक्त तक राजी ना होंगे जब तक हर ईमान वाला हुजूर का उम्मती जन्नत में ना चला जाए। मेरे आका सिफारिश करेंगे। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी इमाम इश्क व मोहब्बत ने ये फरमाया, पहले उनके बिरादर गिरामी का शेर तो सुन ले। इमाम ज़मन फरमाते हैं ये क़यामत का मंजर अल्लाह चाहे तो डायरेक्ट जन्नत में भेज दे, डायरेक्ट उठाकर कब्रों से दोज़ख में भी भेज दे, वो कादिर है। जिसको चाहे वो जानता है सबके अमाल, लेकिन वहां खड़ा किया जा रहा है। सब अंबिया के पास उन्हें घुमाया गया, मीज़ान अमल में तोला गया और हौज़े कौसर पर बुलाया गया, पुल सिरात से गुजारा गया। ये सारा मंजर इमाम ज़मन फरमाते हैं फकत इतना सबब है इन एकादे बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इन एकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। क़यामत इसलिए हो रही है, इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं न बनी, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं न बनी। ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां